السلام علیکم پیارے لوگوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے تو دھیمی آواز میں گفتگو کی جائے گی، اس وجہ سے آپ لوگ اپنے موبائل کا اسپیکر زیادہ کر لیں، یا پھر اگر آپ لوگ میری آواز پہ سننا نہیں چاہتے تو آپ اپنے موبائل کا اسپیکر بند بھی کر سکتے ہیں۔ لو کر لو بات، پہلے آتے غلطی، اس کے لیے معذرت کھاؤں۔ اور ناول جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا بیٹا سے، ذرا میں اس کی برائٹنس تو چیک کروں، یہ کدھر کو جا رہا ہے، یہ اتنا اندھیرا کیوں چھایا ہوا ہے بھائی۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے انتہائی عشق اور یار دل برم پارٹ میں اپلوڈ ہو رہا ہے۔ یار دل برم تو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اور اب انتہائی عشق کے سیکنڈ ایپیسوڈ کی باری ہے۔ یہ رہا انتہائی عشق کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اس کا نام ارید شاہ ہے، تحریر اسے ارید شاہ نے کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیں یہ ناول پسند آئے۔ اس ناول کو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے 6 پارٹ رہ جائیں گے، اس ایپیسوڈ کو اپلوڈ کرنے کے بعد۔ چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی نظر چھت پر ایک چھوٹے سے بچے کے بال جھنجھوڑتی زرش پر پڑی۔ وہ تو حیرت سے اپنی ہونے والی بہو کا انداز دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر نور بھی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے جب نور اور تائشہ یہاں آئیں اور وہ کافی سلجھی ہوئی لڑکی لگتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی شرارتوں کے چرچے پورے گاؤں میں عام تھے، لیکن خود سے چھوٹے لڑکوں کے بالوں کو اس طرح سے کھینچتے ہوئے اسے رکھ کر 2 تھپڑ لگاتے دیکھ کر تائشہ تو اپنے ہوش ہی کھونے لگی تھی۔ یا اللہ، میرا معصوم بچہ کیسے گزارا کرے گا اس آفت کے ساتھ؟ تائشہ کو اگلے ہی لمحے شاذم کی پریشانی کھانے لگی، جبکہ اس کی آواز سن کر نور کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو تائشہ؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، خود ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے، اور ویسے بھی تمہاری شرارتوں کی پوٹلی کو یہ اب یہی سنبھالے گی، دیکھ لینا، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ سرش کا دھیان بھی نیچے دروازے کی طرف گیا، جہاں اپنی ساس اور مامی ساس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنا اچھا انسپریشن پتہ نہیں کیا ہی لکھا ہوا ادھر، امپریشن بنایا ہوا تھا اس نے اپنا، اور اس بچے کی اس وجہ سے ملیا میٹ ہو گیا۔ کل اس نے زرش کے پتنگ کو کاٹ کر اتنا شور مچایا تھا کہ پورے گاؤں کو خبر ہوگی کہ زرش پتنگ بازی میں اس سے ہار گئی ہے۔ تب سے اس نے اپنا جاسوس تائی امی کا بیٹا اس بچے کے پیچھے لگایا تھا، جو آج اسے نہ جانے کہاں سے پکڑ کے لے آیا تھا، اور تب سے زرش اس سے اپنے پتنگ کا بدلہ لے رہی تھی۔ چل بے، تو نکل یہاں سے، اور تقریباً 2 ماہ تک اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے دوپٹہ سلیقے سے سر پر جما کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جبکہ تائشہ تو اس کا یہ انداز گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، ملنا تو تھا ہی، آخر وہ اس کے بیٹے کی منقوہ تھی۔ شکر تھا کہ وہ اس سے ملنے آ گئی، ورنہ شاید اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی تیس مار خان ہے۔ تائشہ کو تو اپنے معصوم بیٹے کی فکر کھائی جا رہی تھی، جبکہ نور اس لڑکی کے پل میں بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، وہ لڑکا بہت بدتمیز ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، اور تو اور خود سے چھوٹے بچوں کو مارتا بھی ہے۔ بس یہ فرحان روز اسکول سے روتا ہوا آ کر مجھے شکایت لگاتا تو میں نے کہا کہ بلاؤ اسے، میں ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ آگے سے میرے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگا تو میں نے رکھ کے لگا دی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ ہاتھوں کے جوہر دکھاتے جلدی جلدی اس کے لیے پکوڑے اور چائے بنا چکی تھی، اور اب اپنی پوزیشن اس کی نظروں میں صاف کرنے کے لیے مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ لیکن تائشہ کو بھی یقین ہو چکا تھا یہ لڑکی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی اس نے اب تک سمجھ کر رکھی تھی۔ اٹھ جاؤ جانو سائیں، میں نے تمہارا ناشتہ بنا دیا ہے۔ جانو سائیں کے پیپر ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے کچھ دن سے وہ چھٹیوں پر تھی، کالج نہیں جا رہی تھی، اور وہ صبح بھی دیر سے جاگتی تھی۔ ویسے تو دادو سائیں کی وجہ سے آسانی ہوتی تھی اس کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن آج وہ نہیں تھی تو دل ہی اس کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ دیدا، آپ یہاں رکھ دو، میں بعد میں اوون میں گرم کر کے کھا لوں گی۔ وہ پھر سے نیند میں اترتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد سے کھا لینا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور دروازہ اندر سے بند کرو۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی باہر لے کر آئی۔ جانو سائی سست سے انداز میں دروازہ بند کر کے واپس آئی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے پڑھتے پڑھتے ہمیں اپنی امیج صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم بڑے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کلیئر ظاہر سی بات کر لیا تھا، تو جب بھی کوئی کہیں پہ بھی جاتا ہے نا، ہمیں ایسے اٹھا کے آؤ پہلے دروازہ بند کرو، کیونکہ کوئی نیند میں کچھ بھی کہے ہمیں یہ یاد ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کچھ کہا ہے، اب یہ بھول جاتے کہ کیا کہا ہے، اور کبھی کبھی تو بھول ہی جاتے ہیں۔ بہرام تو اپنی بہن کا یہ سست انداز دیکھ کر بہت مایوس ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تو آج سارا دن اس کے ساتھ مستیاں کرنے کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دل کو برا نہ لگے، اسی لیے وہ اس سے بات نہیں کرتی، اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، لیکن کوئی بہن بھی اپنے بھائی سے نفرت کر سکتی ہے کیا؟ اسے یقین تھا وہ بہت جلد جانو سائیں کو اپنی سائڈ کر لے گا اور اسے بتائے گا جس گناہ کی سزا اسے دی جا رہی ہے اس میں تو اس کی کوئی غلطی ہی نہیں، اس نے تو بس اسے ہاسٹل نہ
हॉस्टल भेजा जाए इस ना भेजा जाए, इसीलिए हवेली में आग लगाने की बात की थी। असल में ये सारा कराया तो दाइम शाह सूरी का है। हाँ, दाइम शाह सूरी आग लगा रहा था जब बहराम भागते हुए वहां पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। वो तो बस दाइम के हाथ से आग की लकड़ी का शोला छीनने की कोशिश कर रहा था। इसे क्या पता था वो खुद ही इसी आग की लपेट में हमेशा के लिए आ जाएगा। अब तो वो जानता भी नहीं था कि दाइम शाह सूरी कैसा दिखता है। 15 साल बाद पहले हवेली में वो लोग दाइम शाह सूरी ने लगाए वो आग सॉरी दाइम शाह सूरी ने लगाई थी, जिसमें बहराम के अपनों के साथ साथ इसके अपने भी जलकर मर के। कितना बेबस था वो, अपने माँ बाप को आखिरी अलविदा तक ना कह पाया, जान देने वाले ताया और ताई का आखिरी दीदार तक ना कर पाया, सिर्फ इस दाइम शाह सूरी की वजह से, जिसने अपने बदले के लिए पूरी हवेली में वो आग लगाई। मुकद्दम शाह ने इसे अपने बेटे का मकाम दिया था। हूरिया भी तो इसे अपना बेटा कहती थी। वो दोनों इसको बहराम का दर्जा देने लगे थे, इसको इसी की तरह अजीज जाने लगे थे। अब भी जब वो दाइम शाह सूरी को याद करता था, इसकी आंखों में गुस्से की शरारे निकलने लगते। वही शख्स इंतहा की नफरत करता था जिसकी वजह से इससे बिछड़ गए थे। लेकिन अफसोस अब वो इस शख्स को पहचानता तक नहीं था। इस इल्ज़ाम में बहराम और दाइम ने दोनों ने 10 साल जेल में रहे, लेकिन एक के साथ नहीं, क्योंकि 2 बार जेल में इन दोनों के दरमियान इतनी बुरी तरह से लड़ाई हुई कि वो दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से ज़ख्मी कर चुके थे, जिसके नतीजे में कोर्ट से ऑर्डर आने पर इन दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पिछले 6 साल से बहराम दिन रात दाइम शाह सूरी की तलाश में था, लेकिन न जाने वो कहाँ गया था। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो बेफिक्र हो चुका था। वो ये भी जानता था दाइम शाह सूरी खुद इस पर हमला करेगा बहुत जल्द। सर, बहराम शाह पाकिस्तान आ चुका है। मैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। 2-3 दिन में आपकी पार्टी की सीट कंफर्म होने वाली है, और आप तो जानते हैं कि आपके जेल में रहने की वजह से पहली सीट खतरे में है। फ़िलहाल हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, वरना आपके बाबा का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। सियासत में रखा गया आपका पहला कदम है, जिस पर मेरे ख्याल से आपको किसी भी किस्म के खतरे को मंडलाने नहीं देना चाहिए। वाजिद इस इन्फॉर्मेशन देते हुए समझाने भी लगा था, क्योंकि दाइम के चेहरे पर आने वाले गुस्से की लहर को देखकर वो खुद भी घबरा गया था। बहराम शाह का नाम सुनते ही इसके गुस्से की कोई इंतहा न रहती थी, और वो इस गुस्से की वजह से बहुत अच्छे से जानता था। 15 साल पहले इसने बहराम की वजह से इस हवेली में अपनों को खो दिया था, क्योंकि बहराम ने जिद में आकर इस हवेली को आग लगाती थी। चल आ किसी ही ना भाई, सानू भी दस दो कोई। वो कह रहा है इसने आग लगाई है, वो कह रहा है उसने आग लगाई है। लगाई किसने? दरमियान में तीली डाली किसने? पर इल्ज़ाम इस पर लगाने की कोशिश की थी। इसने खुद अपनी आंखों से देखा था। वह बहराम के हाथों में एक लकड़ी थी जिससे आग लगी हुई थी, और वो तेल का डिब्बा तो फिर इनके हाथ में था, मतलब आग इसी ने लगाई थी, और फिर बाद में इल्ज़ाम इसके सर रख दिया। चल खाता ही किलो सर। बहराम शाह इससे इसके अपने छीन चुका था। इसे वो दिन ही नहीं भूलता था जब मुकद्दम शाह ने इसे बेटा कह के अपने सीने से लगाया था, और इसी के बेटे ने इसी की पीठ पर खंजर घोंपा था, जिसकी वजह से अब इसे शाह खानदान से ही नफरत हो गई थी। तुम्हारा सारा खानदान एक जैसा है, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। बहराम, तुमने आग लगाई मेरे अपनों को ख़त्म करने के लिए, और इसी आग में तुमने अपने ही अपनों को जला दिया। ऐसे धड़कन हूरिया, मुकद्दम और करदम की मौत का अफसोस था, और ऐसे सबसे ज़्यादा अफसोस था करदम के इस छोटे से 3 माह के बच्चे की मौत का, जो इस सब में बिल्कुल बेकसूर था। घर के सबसे बड़े कमरे में दादा साईं की लाश झुलसी हुई मिली थी, और इसके वफादार नौकर जुनैद ने हर मुमकिन तरीके से सबको बचाने की कोशिश की। करदम और मुकद्दम की बेटियों के अलावा वो मुकद्दम शाह की मां को बचाने में भी कामयाब रहा था, लेकिन जब बाकी लोगों को आग लगने का अंदाज़ा हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली पूरी तरह से राख हो चुकी थी। हाल कमरे में होने की वजह से इन लोगों को आग की लिपटों का अंदाज़ा ही ना हुआ। कितनी देर जुनैद अकेला लड़ता रहा। दाइम को इससे हमदर्दी थी, और इन सब लोगों से भी जो यहाँ पर मारे गए, लेकिन अभी से नफरत थी इन सब लोगों से जो वहाँ से बच निकले थे, क्योंकि वो सब तो अभी बहराम के अपने थे, इससे मोहब्बत करते थे। इसके पास तो कोई नहीं था मोहब्बत करने के लिए, सब छोड़कर चले किसी, और अब ऐसे ही सब बहराम को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अगर वो अपनों के बगैर अकेला तन्हा ज़िंदगी गुजार रहा था तो वो क्यों बहराम को खुशी से रहने दे। ये सब कुछ बहराम की वजह से हुआ था। वो अकेला था सिर्फ बहराम की वजह से, इसने अपने अपनों को खोया था सिर्फ बहराम की वजह से। अगर वो इस हवेली को आग नहीं लगाता तो आज इसके अपने भी इसके साथ होते, और अब दाइम शाह सूरी बेताबी से इस हमले का इंतजार कर रहा था जब इसे कुर्सी मिलेगी, और इसी कुर्सी की पावर के साथ वो बहराम से इसकी हर खुशी छीन लेगा। वो इसे मारना नहीं चाहता था, वो कातिल नहीं था, वो तो बस इसे अकेले तड़पते देखना चाहता था, घुट घुट कर तन्हा मरते देखना चाहता था। और वो दिन दूर नहीं था जब वो बहराम शाह को हारते हुए देखेगा, और इसके बाद वो फिर शहजादी को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले आएगा। हाँ, दाइम शाह सूरी के लब मुस्कुराने लगे थे, ख्वाब देखने लगा था। इस परी ने इसे ख्वाब देखना शुरू करवा दिए थे। पहले इसके दिल में जीने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब वो जीना चाहता था शहजादी के लिए, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला तो इस दिन ही कर चुका था जब इसे अपनी दिल पर इस लड़की की मोहर महसूस हुई थी।
بہت جلدی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بہرام شاہ کے سب اپنوں کو ختم کروں گا، اس سے دور کروں گا، اور میرا پہلا شکار ہوگی حورم مقدم شاہ۔ او بھائی عقل کے اندھے کہیں کے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، حورم مقدم شاہ تمہاری جانو صحیح ہے۔ اس نے کتنی نفرت سے انعام لیا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس کے لہجے سے نفرت کی بو واجد نے انتہائی شدت سے محسوس کی تھی۔ ایک 16 سالہ لڑکی سے اتنی نفرت، و بہرام شاہ سے کتنی نفرت کرتا تھا، یہ سوچ کر ہی واجد پریشان ہونے لگا۔ لیکن اس کی پریشانی کم کرتی تھی وہ چھوٹی سی لڑکی جس کے ساتھ دائم شاہ سوری عشق کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اگر وہ نفرت میں اتنا انتہا پسند تھا، عشق میں تو اس نے انتہائی عشق کرنی تھی۔ اس نے آج تیسرے دن گھر میں قدم رکھا تھا۔ عائشہ کو گئے ہوئے آج چوتھا دن تھا، اور آج جازم کو کام ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دن سے گھر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج عائشہ نے اسے فون کر کے کہا تھا ذرا گھر کی خبر لے، نہ جانے شازم سائی نے گھر کا کیا حال کیا ہوگا۔ اور عائشہ کے اندازے کے مطابق گھر کسی کباڑ خانے سے کم نہ تھا۔ کچن میں برتنوں کا ڈھیر اور گندے کپڑے باہر صوفے پر پڑے تھے، جوتے راستے میں جگہ جگہ اس کے پیروں میں آ رہے تھے۔ گھر کا حال دیکھ کر اسے انتہا کا غصہ آیا۔ جاہل آدمی گھر تک صاف نہیں رکھ سکتا، یہ اب نہ جانے کہاں پڑا ہے۔ اس نے شازم کے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا تو اسے شازم نظر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا، شکر ہے عائشہ کا کمرہ صاف تھا، مطلب اس نے اس طرف آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جبکہ شازم کی لاپرواہی سے گھبرا کر زمل ہمیشہ اپنا کمرہ لوک رکھتی تھی۔ یا اللہ، یہ لڑکا کہیں نہیں ہے، کہیں میرے کمرے میں ہی نہ پڑا ہو۔ جازم نے پریشانی سے سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ اپنے کمرے کا رزق کسی قیمت پر نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی گندگی کی عادت کی وجہ سے ہی جازم نے الگ کمرہ لیا تھا۔ شازم ہمیشہ سے لاپرواہ تھا، صفائی کیا چیز ہے وہ تو جانتا تک نہ تھا، لیکن پھر بھی عائشہ اس کی عزت رکھنے کے لیے کہتی تھی شازم جازم کے مقابلے میں تھوڑا گندا بچہ ہے۔ اور یہ کتنا تھوڑا گندا ہے یہ صرف جازم اور زمل ہی جانتے تھے۔ جب بھی لوگ عائشہ کے بچوں کی تعریف کرتے، جازم اور زمل تنقیدی نظروں سے شازم کی طرف دیکھتے، جو گردن اکھڑا کر ایسے بیٹھا ہوتا جیسے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جازم نے جیسے اپنے کمرے میں قدم رکھا، پہلے تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گا، لیکن اتنے برے انداز میں 3 دن سے جاگے رہنے کی وجہ سے آج اس کا ارادہ نیند لینے کا تھا۔ لیکن اپنے بیڈ پر شازم سائی کو اس بہواز پڑے دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ سارے گھر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ شازم کے بچے، تیری ہمت کیسی میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے میرے کمرے کا یہ حال کیا کمینے؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کبھی اپنے کمرے کو کبھی اپنے بستر کو دیکھ رہا تھا، جہاں شازم جوتوں سمیت وائٹ بیڈ شیٹ پر بڑے مزے سے آرام فرما رہا تھا۔ جازم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے خاموشی سے باہر آیا اور اپنی گاڑی سے اپنا ڈنڈا نکالا۔ چل وہی پوت ٹوٹ گیا۔ شازم بیٹا، یہ ڈنڈا مجرموں کو انسان بنانے کے کام آتا ہے، لیکن آج تجھے انسان بنانے کے کام آئے گا۔ وہ غصے سے ڈنڈے کو گھورتے ہوئے واپس کمرے میں آ پہنچا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد شازم کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن آج اسے بچانے والا یہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اچھا ہوا اسے اپنے کمرے کی صفائی کا آرڈر دے کر وہ باہر آ بیٹھا۔ جازم کا تو گھر آنے کا آج بھی کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن آج صبح اسے زمل کا بھی فون آیا تھا کہ وہ آج شام گھر آ رہی ہے، اسے ان دونوں سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زمل کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ وہ مجبوراً گھر آ گیا تھا، کیونکہ زمل اپنے کام میں کبھی اپنے بھائیوں کو شامل نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے کام خود کرنے کی حق میں تھی۔ اسے اپنے کام میں دخل اندازی سخت ناپسند تھی، اور جازم کو اس کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی عورتوں کے حق میں تھا، مرد اور عورتوں کو برابر کے حقوق دینے کے حق میں تھا۔ اس کا دوسرے شہر جا کر اکیلے کام کرنا شازم اور عائشہ دونوں کو ہی پسند نہ تھا، لیکن پھر جازم نے اس کی سفارش کی تھی، جس کے بعد زمل کو اس کے خوابوں کی منزل ملی تھی۔ اور اب کچھ ہی عرصے میں جب شارق خان اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ ٹاپ رپورٹرز میں شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی آج زمل کے گھر واپس آنے کا اس سے ایک اور بھی فائدہ ہو جانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ زمل سے ملنے زیلا ان کے گھر ضرور آنے والی تھی۔ اور ویسے بھی اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے 6 مہینے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی تو آنکھیں ترس گئی تھی اپنے محبوب کے دیدار کے لیے، اور محبوب صاحبہ تو قسم کھا کر رکھی تھی جیسے اس سال ٹاپ کریں گے۔ پچھلے سال میں بھی BA فرسٹ ایئر میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ جازم کا تو دل چاہا جا کر پوچھے آخر سارا سال کرتی کیا ہو؟ اپنی پھپھو سائیں کے گھر آنا تو تمہیں نصیب ہی نہیں ہوا کہ تم پڑھائی میں بیزی ہو اور مشکل سے پاسنگ مارکس لے کر پاس آئی ہو۔ لیکن پھر جازم یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسی کی وجہ سے اس گھر میں نہیں آتی، پر وہ بھی کیا کرتا، مجبور تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو دیکھتے اس کا دل کیوں بے ایمان ہونے لگتا، اور پھر کمبخت دل جو کہتا وہ زبان میں لے آتا۔ پہلے تو زیلا بھی کبھی کبھار اسے منہ لگا کر 2-4 باتیں سنا ہی دیتی تھی، لیکن ایک دن زیلا گاڑی وقت پر کالج نہ پہنچنے کی وجہ سے کسی دوست کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ تب جازم نے اس سے کہا تھا کہ خبردار جو تم کسی کے بعد اپنے کسی دوست کے ساتھ کالج سے گھر آئی، اگر ڈرائیور موجود نہیں ہے تو گھر میں موجود بھائی موجود ہے تمہارا، اس کے علاوہ تمہارے بابا بھی موجود ہیں، اگر سب لوگ مصروف ہو تو اسے کال کر لے، لیکن اگر اس کے ساتھ تکلیف ہے تو شازم کو فون کر کے بلا لے، لیکن خبردار جو کسی انجان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر آئی
بس اس دن سے لے کر اب تک زیلا نے نہ تو اسے اپنی شکل دکھائی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی۔ 2-3 بار فون پر سرسری سی بات ہو گئی تھی، لیکن اس دن یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی کسی انجان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا تو میں یاسم سے کہتی، کیونکہ زیلا کے والدین کی نظر میں جازم جو کہتا تھا وہ صحیح تھا۔ جازم کی اس کے ساتھ شادی رضوانہ کی آخری خواہش تھی، جسے وہ دونوں بہن بھائی پورا کرنا چاہتے تھے۔ زیلا تو خود بھی رضوانہ کی بہت لاڈلی رہی تھی اور جازم سے تو اس کی محبت کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ زیلا کو تو لگتا تھا کہ دادی نے اسی لاڈ پیار کے بدلے جازم جیسے سنگ دل، خڑوس اور خشک مزاج انسان کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب تو اسے جازم سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ پہلے جو وہ کبھی کبھار سوچتی تھی کہ جازم شاید اچھا ہسبینڈ نکلے، اس کی سوچ بدل چکی تھی، کیونکہ اب وہ جازم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی۔ نور اور حیدر تو اسے سختی سے بھی سمجھا چکے تھے اور یاسم نے تو محبت سے وجہ پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پاس بس ایک ہی وجہ تھی کہ جازم کے علاوہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جازم تیار نہیں تھا۔ اس کا بس ایک ہی فیصلہ تھا کہ زیلا جب بھی دلہن بنے گی جازم جنید خان کی بنے گی، اور اس وقت بھی وہ باہر بیٹھے شازم کو اندر اپنا کمرہ صاف کرنے پہ لگا کر زیمل کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا زیمل کی آمد کا سن کر زیلا اس کے گھر میں موجودگی تک کو اگنور کر کے اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے آئے گی۔ دیکھو ہٹلر، دیکھو کمرہ تمہارا صاف کر دیا ہے میں نے، اور یہ نشان میں اماں سائیں کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ تم نے کتنا تشدد کیا ہے مجھ پر۔ بلکہ نہیں، آج تو میری بیسٹ فرینڈ آئے گی، اس کو دکھاؤں گا اور کہوں گا کہ اس گھر میں شادی کر کے آنے اور خاص کر کے اس آدمی سے شادی کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیا پتہ شادی کے بعد تم پر بھی مجرموں جیسا تشدد کرے۔ ہائے میرا معصوم بازو! اپنے بازو کو ایک ہاتھ میں لیے ایک پیر پر بامشکل چلتا ہوا واپس اندر جا چکا تھا، جبکہ جازم اب بھی وہیں صوفے پر بیٹھا اسے بامشکل چلتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ پیارے لالے، تو کیا جانے، زیلا حیدر خان ظلم سہنے کے لیے نہیں، ظلم کرنے کے لیے بنی ہے، اور بچپن سے جو ظلم اس نے اس دل پر ڈھائے ہیں، اس کا حساب تو اسے چکانا ہوگا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ مسکراتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے میں آرام کی نیت سے آیا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ آرام کرتا ہے تب تک زیمل گھر واپس آ جائے، اور وہ چاہتا تھا اور اسے یقین تھا زیمل کے ساتھ ہی وہ بھی آئے گی۔ یاسم گھر واپس آیا تو اس کے ذہن میں ابھی تک وہی لڑکی بسی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سے بھولتی کیوں نہیں ہے۔ وہ تو جس سے بھی ایک بار ملتا تھا وہ اسے زیادہ وقت تک یاد نہ رہتا، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ لڑکی اس کے ذہن سے ہی نہیں نکل رہی تھی۔ نشال چودھری، اس نے زیر لب اس کا نام لیا، کیوں لیا وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ لڑکی مجھے اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی ملاقات میں کوئی مجھے اتنا اچھا لگنے لگے؟ کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات لینی چاہیے۔ نہیں یاسم شاہ، یہ کیا پاگل بہن ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر تو ارحم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھے گا تو وہ وجہ جاننا چاہے گا۔ وہ خود کی نفی کر رہا تھا۔ اگر میں ارحم سے یہ کہوں گا کہ وہ لڑکی میرے دماغ سے جاتی ہی نہیں ہے، کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو مڑ کر بھی دیکھا ہو۔ ہاں بھئی، وہ تو ہیرو ہے، وہ بلا ڈلا، اور اب وہ لڑکی اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ارحم سے نہیں بلکہ بابا سائی سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی مجھے پسند ہے تو پھر مجھے بابا سائی کو بتا دینا چاہیے۔ بابا سائی تو ویسے بھی روز میری شادی کی بات کرتے ہیں۔ بابا سائی سے کہہ دوں گا کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور محبت تو شادی کے بعد ہو ہی جائے گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ ہاں، وہ پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتا تھا لیکن پسندگی پر یقین رکھتا تھا۔ کیا وہ لڑکی مجھے قبول کرے گی؟ اندر سے ایک سوال آیا۔ اس کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں کرے گی؟ آخر کو میں حیدر شاہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر سے ایک اور آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، میں حیدر شاہ کا بیٹا نہیں، صرف حیدر شاہ کا نام ہے میرے پاس۔ میں تو اس ظلم کی نشانی ہوں جسے یاد کر کے میری ماں آج بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ نور کو یاد کر کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ہاں، وہ اس کی ماں تھی جو اس کے وجود سے گھن محسوس کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خود سے بھی نفرت کرتی تھی۔ یاسم تو اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، ہر ممکن طریقے سے اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا، لیکن نور جب بھی اسے دیکھتی نظریں پھیر لیتی اور یاسم اپنی حسرتوں کو دل میں دفن کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی نفرت کو قبول کر لیتا۔ لیکن پھر بھی نور کی نفرت کم نہیں ہوتی، جبکہ بابا سائی کی تو وہ جان تھا۔ حیدر شاہ اتنا پیار تو وہ زیلا سے نہیں کرتا تھا جتنا اس سے کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی اماں سائی کی نفرت کو اپنی محبت سے بدل دے گا۔ وہ سو کر اٹھا تو شازم گھر پر نہیں تھا۔ اس کا ارادہ اس کے ہاتھ کی چائے پینے کا تھا۔ باقی چائے ہر کام میں وہ نکما ہو، لیکن چائے بہت اچھی بناتا تھا۔ لیکن شاید اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے جان چھوٹنے کی، ورنہ سوتے ہوئے بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد شور مچا کر اس کی نیند خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا۔ خیر، وہ جانتا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا اس پٹائی کا جو اس سونے سے پہلے اس نے اس کی تھی۔ وہ بھرپور نیند لے کر جاگا تو شازم اس سے کہیں گھر پر نہ گیا۔ مجھے تو ابھی تک وہ ڈنڈا یاد آ رہا ہے جس سے جازم نے شازم کو مارا اور وہ چیخ رہا تھا۔
تصور کر کے مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے نا، اسی لیے خود ہی اپنے لیے چائے کا کپ بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا اور اپنے لیے چائے کا کپ بنا کر روم میں ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کپڑے نکالنے کے لیے اپنی الماری کھولی تو وہ کھلی ہی نہیں۔ سونے سے پہلے تو اس نے الماری ان لاک کی تھی، تو یہ واپس کیسے لاک ہوگی؟ اس نے ہر طرف چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اسے کہیں نہ ملی۔ شاہزم کے بچے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیری ہمت کیسی میری الماری لاک کرنے کی؟ الماری کو زور زور سے کھینچتا کھولنے میں ناکام ہوا تو شاہزم کو یاد کر کے غصے سے بولا، لیکن اب کیا فائدہ، شاہزم تو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، اب اتنی مار کھا کے وہ خاموشی سے بیٹھا رہے، ایسا تو ممکن ہی نہ تھا، بدلہ تو اس نے ہر حال میں ہی لینا تھا۔ وہ اسے مار تو نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے سے جازم ہر لحاظ بھول کر اس کو پیٹتا تھا، اور اس بلیک بیلٹ ہولڈر سے شاہزم مقابلہ کرنے کا رسک نہیں لیتا تھا، لیکن شرارت تو کر ہی سکتا تھا۔ شاہزم ہمیشہ ٹی شرٹ پہنتا تھا، جبکہ جازم کو ٹی شرٹ پہننا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بندہ شرٹ میں اس کا دم گھٹتا ہے، جبکہ الماری کے باہر ایک سائڈ پر چھوٹی سی چٹ چپکی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، لالے میں اپنی ایک شرٹ پریس کر کے رکھایا ہوں، پہن کر اپنے تھانے غریبوں پر ظلم ڈھانے چلے جانا، الماری توڑنے کی غلطی مت کرنا، اماں سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں گئی۔ چٹ پڑھنے کے بعد اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا، یقیناً یہ اس نے بدلہ ہی لیا تھا، پر اب جازم کو کسی بھی حال میں اس کی شرٹ پہنی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کھلی شرٹ پہننے کا عادی تھا، اسی لیے شاہزم اس بات پر اس کا بہت مذاق اڑاتا اور اس نے اس کی شرٹ بھی چھپا لی تھی۔ اب جازم مجبور ہو چکا تھا اور اسی ایڈنگ آئے گا۔ مجبوری میں اسے شاہزم کے کمرے کا رخ کرنا پڑا، جہاں بیڈ پر سلیقے سے اس کی جینز اور بلو ٹی شرٹ پڑی تھی۔ یا اللہ سائیں، یہ دن دکھانا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو ہاتھوں میں لیے مایوسی سے بولا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ آج اسے اسی شرٹ کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ لیکن آج شاہزم کی خیر نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا، اور اگلے پچھلے بھی بہت سارے حساب بے باک کرنے تھے۔ ہاں واجد، تم نے پتہ لگایا اس لڑکی کے بارے میں؟ وہ جیسے ہی حال میں داخل ہوا اس نے واجد سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ واجد آج وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر پر ہی سے ملنے آیا تھا۔ ایک بار پھر سے اسی لڑکی میں اس کا انٹرسٹ دیکھ کر مسکرا دیا۔ سر مائنڈ مت کیجیے گا، ایک بات کہوں؟ واجد جب بھی اس سے کوئی بات کرنے والا ہوتا ہے یہ بات ضرور پوچھتا تھا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ دائم کب کس بات پر برا مان جاتا ہے اور کب کس بات پر مسکرا دیتا ہے، لیکن اس وقت وہ اس سے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا واجد کس بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر واجد کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ سر میرے خیال میں وہ لڑکی اسکول اسٹوڈنٹ ہوگی۔ سر آپ 28 سال کے ہونے والے ہیں اور وہ اتنی چھوٹی سی، میرا مطلب ہے سر بہت چھوٹی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اس بارے میں ایک بار پھر سے سوچنا چاہیے۔ عشق میں عمر کی قید نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میں کون سا ابھی اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں گا، جب وہ شادی کرنا چاہے تب کریں گے، لیکن شادی میں اسی کے ساتھ کروں گا۔ شاہ کے انداز میں کوئی غصہ یا ناراضگی نہیں تھا، جسے دیکھ کر واجد مسکرا دیا۔ سر اس بار کی ووٹنگ ختم ہوتے ہی میں اس لڑکی کی ساری انفارمیشن آپ کو نکال دوں گا، اور آپ کو سیٹ ملتے ہی سب سے پہلے بہرام شاہ کی بہن کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، باقی باتیں ہم بعد میں سوچ لیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم واجد، پہلے میں اپنے راستے سے سارے کانٹے ہٹاؤں گا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ ویسے وہ لوگ جو میٹنگ میں آنے والے تھے وہ کل آ رہے ہیں کیا؟ جلسے میں شاہ اب بالکل سیریس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کام میں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں دیتا۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ سب لوگ آئیں گے اور ان سب کے سامنے آپ کو گولی لگے گی اور ہم کہیں گے کہ دوسری پارٹی نے آپ پر حملہ کروایا ہے، اور لوگوں کی ہمدردی خود بخود آپ کی طرف آ جائے گی اور آپ کو ہی زیادہ ووٹ ملیں گے۔ واجد اسے پورا پلان بتاتے ہوئے مسکرا دیا۔ گڈ ورک واجد، اگر تم ایسے ہی میرے ساتھ کام کرتے رہے تو بہت جلد ایک بہت بڑے مقام پر ہوں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا، جبکہ واجد کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ دائم شاہ سوری کے ساتھ ہے۔ جانو سائیں کی آنکھ کھلی تو اسے گھر میں کچھ محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی موجود ہے۔ اسے دو تین بار کسی کی آہٹ کی آواز سنائی تھی۔ باہر کوئی چل پھر رہا تھا، لیکن دروازہ تو بند تھا، تو کوئی اندر کیسے آیا؟ پہلے تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کوئی چور تو نہیں آ گیا گھر میں؟ رک جاؤ یار، یہ کیا مصیبت ہے؟ میرا موبائل اتنا ڈم کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی برائٹنیس ہی نہیں ہے۔ اتنی اس کی برائٹنیس ہوتی ہے نا کہ کیا ہی میری آنکھیں درد کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ ادھر دیکھ لو، پہلے تو ڈر کے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس نے
सोचते हुए उठकर फ़ौरन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अल्लाह साईं प्लीज़ इस चोर को भेज दे, मैं कैसे इससे मुकाबला करूँगी इसका। वो डरते हुए दोनों पाँव ऊपर करके बेड पर बैठ गई थी। अल्लाह साईं मैं वादा करती हूँ मैं दीदा और दादू साईं की सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ इस चोर को भेज दे। इसने सच्चे दिल से दुआ मांगी। अल्लाह साईं अगर ये चोर मेरे कमरे में आ गया तो अल्लाह साईं ये चोर है या कोई और। वो तेज़ तेज़ कमरे में टहलने लगी। हर थोड़ी देर के बाद खिड़की से बाहर झांक कर देखती लेकिन सामने कोई नजर नहीं आता। भूख से पेट में दर्द होने लगा था जबकि दिल नाश्ता बनाकर किचन में ही वापस रखी थी। या अल्लाह साईं आप मुझे कौन से गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अब इसे रोना आने लगा था। घर में कोई तो था, सामने ना सही लेकिन कोई था। नहीं मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे मुकाबला करना होगा। मुझे जाज़म लाला को फ़ोन करना चाहिए लेकिन मोबाइल भी तो बाहर है, कैसे करूँ फ़ोन? वो रोते हुए एक बार फिर से बेड पर आकर बैठ गई थी। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये चोर पूरा घर साफ कर देगा। लेकिन हो सकता है चोर बुरा इंसान ना हो, मुझे इससे बात करनी चाहिए। ओ बीबी तुम्हें चोर कहाँ से बुरे इंसान नहीं लगते हैं? वो तो 1% होता है कि मैं ये नहीं कह रही चोरी तो हमेशा से ही गलत रही है, बेशक उसके पीछे आप कुछ भी कर लें, आपकी मजबूरी है कुछ भी। इस हिसाब से अगर मजबूरी हुई तो बंदे का चलो दिल पिघल जाता है या ऐसा कुछ भी, लेकिन वैसे चोर खतरनाक ही होते हैं। बुरा इंसान ना हो कि कुछ लगती। मुझे इससे बात करनी चाहिए। और वैसे भी सब कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ। मैं चोर भाई से कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। और वो कहेगा अच्छा क्यूट बीबी, लेकिन अगर नहीं गए तो मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे मुकाबला करना होगा, कैसे भी मोबाइल तक पहुंचना होगा। बस मोबाइल उठाकर भाग कर अंदर आ जाऊंगी। लेकिन इसने मुझे देख लिया तो ये है ना, इसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी, पेपर स्प्रे की बोतल पर पड़ी। हाँ ये है ना, इससे तो अच्छे अच्छे चोरों की बैंड बज जाएगी। इसने फ़ौरन बोतल उठाई थी। अब इसका इरादा बाहर जाके इस चोर की बैंड बजाने का था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। अब एक चोर का मुकाबला करना इस नाजुक जान के लिए आसान थोड़ी था। सारी रात अजीब बेचैनी में गुजर चुकी थी। इसे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर खामोशी से हमसे मिलने चला आया। वह नूर को बहुत मिस कर रहा था लेकिन किसी के सामने जिक्र नहीं करता था। हैदर इसकी बेचैनी नोट करके इससे वजह भी पूछता रहा, लेकिन इसने यही कहा कि कुछ नहीं, बस काम का थोड़ा टेंशन है। जिस पर हैदर ने इसे मशवरा दिया, या तो शादी कर लो, अगर शादी नहीं करनी तो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर कहीं घूम फिर आओ, या ऐसा करते हैं जैसे सब चलते हैं, कुछ दिन के लिए फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे। लेकिन इस वक्त वो कहीं नहीं जा सकता था। शाहरुख खान काम में बिजी था। हर दूसरे तीसरे दिन वो कोई ना कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसे देता था जो आगे से ही लोगों तक पहुंचाना इसका काम था। और अब तो एक और मसला हो गया था। जिमल शाहरुख खान के पीछे पड़ी हुई थी और किसी भी तरीके से इसका इंटरव्यू हासिल करते हुए इसे टीवी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। शाहरुख भेस बदल कर कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा रहा था। शाहरुख को एक चीज़ अच्छे से समझ आई थी कि इस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका मिशन क्या है, इसे बस अपनी प्रमोशन से मतलब है। लेकिन शाहरुख खान को ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ था कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इसके बेस्ट फ्रेंड की कज़न है। यासम क्या काम करता था ये बात कोई नहीं जानता था। ज़ीला या हैदर भी नहीं, इन लोगों की एक टीम थी। वो खामोशी से अपना काम कर रहे थे, अपने काम में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो लोग कौन थे कोई नहीं जानता था। इनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था सिवाय कुछ ऑफिसर्स के। वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या है क्या करते हैं इस बात से किसी को कोई मतलब ना था। बस वो अपने वतन के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इसने जीमल को बहुत समझाने की कोशिश की कि शाहरुख खान का पीछा छोड़ दे, लेकिन वह नहीं मानी। शाहरुख इस वक्त जीमल से बहुत तंग आया हुआ था। वो जहाँ भी काम के सिलसिले में जाता जीमल किसी न किसी तरीके से इसके पास पहुँच जाती। वो इसे जितना नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था वो इतना ही इसके पीछे आ रही थी, जिसकी शिकायत वो 1000 बार यासम से कर चुका था। इसका यही कहना था कि अपनी कज़िन को समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे, और यासम जीमल को समझा कर थक चुका था। आज इसे पता चला था कि जीमल घर वापस आ रही है। ज़ीला शाम से मिलने जाने वाली थी। इसका अपना इरादा भी जीमल से मिलने जाने का था ताकि वो जीमल को इसे समझाए किसी शाहरुख खान के पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसे शाहरुख को छोड़कर इसे अपनी बाकी कामों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो ऑफिस किसी और काम के लिए आया था। इसे अरहम से बात करनी थी और वो अरहम से निशाल की सारी मालूमात लेना चाहता था। अपने दिल को बहुत समझाने के बावजूद भी वो ये बात समझने नहीं समझ पाया कि इस निशाल के ना होने से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका दिल बागी हो चुका था। हाँ, पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन ना करने वाले शख्स भी पहली मोहब्बत की नज़र का शिकार था। जाज़म नहा कर निकला। शाज़म के कपड़े पहन कर रखे थे। इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। शाज़म लाला तंज करते थे, एक दूसरे को लाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि इन दोनों में कोई एक 3 मिनट छोटा था। लेकिन कौन ये तायशा खुद भी नहीं जानती थी। इसका इरादा पुलिस स्टेशन जाने का था, लेकिन बाहर ज़ीला को दरवाजे पर खड़े देख कर वो तेज़ी से
दरवाजे के पास आया था। आज तो मानो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो जिसे देखने के लिए तड़प रहा था वो खुद ही इसके सामने आकर खड़ी होगी। हेलो डियर कजिन, कैसे हो? वो बारहसिंगार कहाँ है? बारहसिंगार, सॉरी, लो मेरी आंखें भी लगता है ख़राब हो गई हैं मेरी आवाज़ की तरह। वो बारहसिंगा कहाँ है? अगर वो काम पर है तभी अंदर आऊँगी, वरना यहीं से खुदा हाफिज़ मैं यहीं से मिल लूँगी। मैं अपनी जीमल दीदा से वो इसे दरवाजे से ही वार्न करते हुए बोली। ये तो वो भी जानता था कि शाहज़म और ज़ीला ने इसे क्या नाम दिया हुआ है। अपने इस शाहकार नाम पर इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ज़ब्त कहते हुए इसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। देने लगा। डियर कज़न, आज तुमने मेरा फेवरेट कलर पहना है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। कहीं अम्मा साईं और पुप्पो साईं को लेने के बहाने गाँव तो नहीं जा रहे अपनी मनखुआ से मिलने के लिए? वो शरारत से आंख दबाते हुए बोली, जबकि जाज़म को आज पहली बार शाज़म के होने का फ़ायदा हो रहा था। ना होने का या होने का जो भी है, वो इससे इतने प्यार से बात करे ये तो नामुमकिन सा था। वो बेख्तियार अपनी हंसी दबाने लग गया। हाय, मेरा कज़न तो शर्मा गया। इसके मुस्कुराने का इसने कुछ और ही मतलब निकालते हुए इसके कंधे में हाथ डाला था, जबकि इसकी इस तरह अचानक करीब होने पर जाज़म एक पल के लिए अपनी सांस रोक गया। जाज़म जानता था कि ज़ीला और शाज़म एक दूसरे के साथ बहुत फ्री हैं, यहाँ तक कि अपने सारे राज भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन शाज़म इसे अपने इतने करीब पहली बार महसूस कर रहा था। वैसे यार शाज़ी, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ। एक बार ना अम्मा साईं और फुप्पो साईं को लेने के बहाने तुम गांव जाओ और इस लड़की को देख लो। तुम्हारा हक बनता है कि तुम इसको देखो, पसंद करो, और इस लड़की को भी हक बनता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जाने। तुम लोगों को एक बार एक दूसरे से मिलना चाहिए। जबकि जाज़म को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बात का क्या जवाब दे। अगर इसने इसे बता दिया कि वह शाज़म नहीं बल्कि जाज़म है तो वह इससे बात करना छोड़ देगी और घर से भी चली जाएगी। और पहली बार भी इसे अपने इतने करीब और इतना फ्रेंडली देखकर इसका दिल ही नहीं कर रहा था कि इसे बताया कि वह जाज़म है। शाज़म की टी शर्ट की वजह से वह धोखा खा गई, वरना कभी इससे इस तरह से बात नहीं करती। शाज़ी बेटा, तबीयत ठीक है ना? कहीं चुप का रोज़ा नहीं रखा हुआ? इसे खुद को खामोशी से घूरते पाकर अब गुस्से से बोली कि जाज़म मुस्कुरा दिया। नहीं, बोलो, तुम जो कह रही हो मैं सुन रहा हूँ। जाज़म बड़ी मुश्किल से बोला। इससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो इससे क्या बात करे। वो इसे सच बताना भी नहीं चाह रहा था और इसे छुपा भी नहीं पा रहा था। अब शाज़म बिना इसके लिए आसान ना था। शाज़म बनना, मैं क्या कोई न्यूज़ चैनल हूँ जिसे तुम सुन रहे हो और मैं बोलती रहूँ? बड़ा आया तुम्हें सुन रहा हूँ। वो बाकायदा इसकी नकल उतारते हुए बोली थी। अब एक तो इतने फ़ायदे का मशवरा दे रही हूँ और जनाब के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। एक है और दूसरा इसका भाई एक दोस्त बनकर मेरा जीना आराम कर रहा है, और एक दूसरा वो बारहसिंगा मंगेतर बनकर सर पर तलवार की तरह लटका हुआ है। सब बुलंद आवाज़ इसे सुनाते हुए बोली, यार इतना भी बुरा नहीं है वो, एक बार इसे समझने की कोशिश करो। जाज़म ने बहती नदी में हाथ धोने की कोशिश की, जबकि इस बार ज़ीला ने इसे घूरते हुए इसके माथे पर उल्टा सीधा हाथ रखकर चेक किया। बुखार तो नहीं लग रहा कि सूरज मगरब से निकला है? वो बड़बड़ाते हुए उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी, जबकि जाज़म इसकी बात की गहराई का मतलब कुछ समझकर मुस्कुरा था। वो कैसे सोच सकता था कि शाज़म कभी ज़ीला के सामने इसकी तारीफ़ करेगा? वो मेरा मतलब था, कल को तुम्हारी शादी होनी है इसके साथ, तुम इसके बारे में जितना बुरा सोचोगी वो इतना बुरा लगेगा तुम्हें। मेरे ख्याल से बकवास बंद करो शाज़ी, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ज़ीला चलाई थी। क्या गोल कर पिलाया इसने तुझे कि वो तुझे इतना अच्छा लगने लगा है? मत भूलो कि वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन और दुश्मन का भी अच्छे नहीं होते। वो इस तरह से बात करी थी जैसे वो सरहद पर दुश्मन से लड़ने की बात कर रही हो। दिमाग गर्म करके रख दिया मेरा। चलो किचन में कुछ बना के खाते हैं, इससे पहले कि वो बारहसिंगा आ जाए। मुझे जीमल दीदा से मिलकर वापस जाना है। इसकी बात इग्नोर करते हुए किचन की तरफ जाने लगी। वैसे वो तुम्हें इसमें क्या बुरा लगता है? जाज़म इसके पीछे आते हुए पूछने लगा। तुमसे कुछ छुपा थोड़ी है। कुछ अच्छा लगने के लिए बंदे में कुछ अच्छा होना ही चाहिए। तुम्हारा भाई तो पैदाइशी खड़ूस है, पता नहीं वो साईं बचपन में इसे कैसे संभालती होंगी। वो अभी बोल रही थी कि जीमल के चीखने चलाने की आवाज़ें आने लगी। वो घर में जैसे ये दाखिल हुई थी ऐसे ही चला कर सबको अपनी तरफ मतवज्जा करती थी। इसकी आवाज़ सुनते हुए जाज़म मुस्कुराते हुए बाहर निकला और इसके आगे ज़ीला भागते हुए बाहर जा रही थी और इसी के अंदाज में चीखते हुए इसे लिपट गई। मैं और शाज़म आपके बारे में बात कर रहे थे। वो जाज़म की बात की तरफ इशारा करते हुए बोली, जबकि जाज़म अब जीमल से मिल रहा था। जबकि जाज़म को शाज़म कहने पर जीमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो इससे इशारा करते हुए बाहर जा चुका था, जबकि इसका इशारा समझकर वो ज़ीला का हाथ थाम कर अपने कमरे में आ गई। जबकि ज़ीला अब शाज़म को बुलाए जीमल से बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। जानू साईं हिम्मत करके एक कमरे से बाहर निकली। इसने हर तरफ फ़ोन ढूंढा जो इसे कहीं ना मिला। शायद रात को वो किचन में रखकर भूल गई थी। डर तो इससे बहुत लग रहा था और पेपर स्प्रे इसने अपने दुपट्टे में छुपा कर रखी थी। इसे किचन की तरफ से आवाज़ आई तो डरते हुए किचन की तरफ से
आई थी, लेकिन किचन में किसी को बड़े ही मसरूफ़ अंदाज में काम करते देखकर वो हैरान हुई थी। कैसे जीप चोर हैं या चोर भैया ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इनका अपना घर हो। वो हिम्मत जमा करके आगे बढ़ी और इस चोर के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही चोर ने मुड़ कर देखा, इसने फुर्ती से पेपर स्प्रे को करना चाहा, लेकिन इससे पहले बहराम ने इसका हाथ थाम चुका था। जानू सही, ये तुम क्या करने जा रही थी अपने भाई के साथ? इसके हाथ में स्प्रे देखकर बहराम सदमे से बोला, एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बना रहा हूँ, लेकिन तुम हो जो मेरे साथ ये सब करने वाली थी। वो पेपर स्प्रे इसके हाथ से लेकर दूर फेंक चुका था, जबकि अपने घर में चोर की जगह अपने भाई को पाकर इसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। लेकिन अगले ही पल वो चेहरा फैल गई। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि फिर गई थी गायका कि वो आग लगाने वाला बहराम था। दादू साई तो साफ कहती थी कि ये सब कुछ दाइम शाह सूरी ने किया है। वही आस्तीन का सांप है जिसे हमने अपने घर में जगह दी, मोहब्बत भी दी, और इसने ये सब कुछ किया। दाइम शाह सूरी कौन था कौन नहीं वो नहीं जानती थी, पर दिल का कहना था कि ये सब कुछ बहराम का किया कराया है। अगर बहराम शाह वार ना होता तो क्या वो जेल में होता? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चेहरा फेरते हुए बोली, जबकि लहजे से इसके आने की खुशी को छुपा नहीं पाई थी। जैसे नोट करके वो मुस्कुरात गया। जानू साईं, अभी तो बताया कि तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने मज़ेदार आलू के पराठे बनाए हैं। वहाँ बैठो, मैं लगाता हूँ तुम्हारे लिए खाना। वो इसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा चुका था। वैसे मुझे पता है कि तुम आलू के पराठे किसी भी वक्त खा सकती हो, सुबह शाम दोपहर रात। मेरा नाश्ता मेरी दिलदीदा बना कर गई है, मैं वही खाऊंगी। वो इसे जताते हुए बोली, जबकि आलू के पराठे अपने सामने रखे देखकर इसकी भूख पल में चमकी थी, जो पहले ही काफ़ी देर से इसे आवाज़ें दे देकर बुला रही थी। तुम्हारी दिलदीदा जो कुछ बना के गई थी वो मैंने खा लिया है, और यकीन करो इतने मज़े का नहीं था जितना मज़े का ये आलू के पराठे हैं। वो प्लेट इसके बिल्कुल सामने करते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है। वो इसे इग्नोर करके अपना दिल मारती उठी थी। अच्छा तुम्हें भूख नहीं है? मुझे लगा कि तुम्हें बहुत सख्त भूख लग गई होगी। मैंने तुम्हारा खाना खा लिया, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ बना कर रख देना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर तुम ये नहीं खाओगी तो ये मज़ेदार से आलू के पराठे मैं खुद खा लूँगा। इससे पहले कि वो टेबल से उठती, बहराम ने प्लेट अपनी तरफ खींची। आप क्यों खाएंगे? मेरे लिए बनाए हैं ना। वैसे भी आपने बिना मेरी इजाज़त के मेरा खाना खा लिया। आपको लगता है कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी? वो प्लेट इसकी तरह हाथ से छीनने वाले अंदाज में लेती अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि बहराम मुस्कुराता उसके पीछे आया था। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? जाएं अपने कमरे में जाएं। वो इसे देखते हुए बोली तो वो पानी की गिलास की तरफ इशारा करने लगा जो वो लाना भूल गई थी। मैं खुद ले सकती हूँ पानी, आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वो दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद करने लगी जब बहराम ने बीच में हाथ रख दिया। बिना इसके गुस्से और फूली हुई छोटी नाक की परवाह किए कमरे का दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेलते हुए अंदर आ चुका था। मुझे पता है मेरी डोल खुद सब कुछ ले सकती है, लेकिन मैं खुद इसे अपने सामने नाश्ता करते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता चल सके तुम ठीक से खाती पीती भी हो या नहीं। और ये सब काम करने के लिए मुझे दादू ने कहा है। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ जो दादू साईं ने मुझे दी है, इसीलिए बिना गुस्से और नाराज़गी के मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, नहीं तो मैं अभी दादू साईं को फ़ोन कर दूँगा। नहीं, मैं खा तो रही हूँ, इन्हें डिस्टर्ब ना करें। इतने अरसे के बाद वो कहीं इंजॉय करने गई हैं। वो इसके सामने खाना खाते हुए इसे टोकते हुए बोली, जैसा आपका हुक्म। मलका यालिया, लूडो खेलनी आती है? वो मुस्कुराकर इसे देखकर पूछने लगा। जी आती है, लेकिन मैं हर अरे गरे के साथ नहीं खेलती। वन वाला मुँह में रखते हुए फिर से सुर्ख गाल फुलाकर बोली, और इस अंदाज में इतनी क्यूट लग रही थी कि बहराम का दिल ही नहीं कर रहा था कि वह इससे बात करना छोड़े। मतलब सिर्फ इनके साथ खेलती हो जो तुम्हें जीतने देते हैं। वो बात निकालते हुए बोला, जी नहीं, मैं बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, सिर्फ लूडो में नहीं, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, यहाँ तक कि चेस की भी बहुत अच्छी प्लेयर हूँ। मैं पूरे कॉलेज में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसी बात है तो एक बार खेल कर देखते हैं। सॉरी, मैं अभी तो देखूं तुम कितनी बड़ी प्लेयर हो। खैर अभी काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं तुम्हारी दीदा को ऑफिस से लेने जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ बैडमिंटन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ये ना हो कि मुझसे हार जाओ। वैसे तो मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे हारने की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुकाबला बराबर का हो। वो खुलेआम इसे चैलेंज करते हुए बोला, और जानू साईं ने अगले ही पल इसके चैलेंज को कबूल कर लिया। अगर वो मुकद्दम शाह का खून था तो वो भी मुकद्दम शाह की ही बेटी थी, ऐसे कैसे हार मान जाती? और अगर आप हार गए तो मेरी सारी बातें मानेंगे? वो चैलेंज करते हुए उठकर इससे हाथ मिलाने लगी। मंजूर है, और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। वैसे तुम क्या करवाने वाली हो मुझसे? इसकी बात का जवाब देते हुए वो राज़दाना अंदाज में पूछने लगा, तो मेरी दीदा आकर बताएंगी, आप हारने के लिए तैयार हो जाएं। वो मुस्कुराई थी, जबकि इसके हमेशा मुस्कुराते रहने की दुआ बहराम ने दिल से की थी।
اس کے ناشتہ کرنے کے بعد بہرام دل کو لینے کے لیے اس کے آفس کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ جانوسا اس کا چیلنج قبول کرنے کے بعد وہ ابھی یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کیا دل کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اس نے بہرام سے اتنی ساری باتیں کی اور اس کے ساتھ کھیلنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ نہیں، دل کو بہت برا لگے گا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار اس دل سے پوچھ تو لیتی، لیکن اب تو چیلنج قبول کر چکی تھی، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ وہ مقدم شاہ کی بیٹی تھی اور مقدم شاہ کی بیٹی نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اس نے ٹی وی آن کیا، 2-3 کو چینل بدلنے کے بعد ایک چینل میں سے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ ارے یہ تو وہی ہیں جن کے پیسے دینے ہیں۔ میں نے الیکشن پروگرام میں لائیو بہت سارے چہروں میں وہ دائم شاہ سوری کا چہرہ پہچان چکی تھی۔ ارے واہ، مطلب یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پولیٹیشین ہے، مطلب یہ دنیا کو لوٹتے ہیں اور میں نے انہیں سے پیسے لے لیے۔ واہ جانوسا، تم کمال ہو، وہ اپنا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ لیکن اچھے انسان ہیں، اچھی بات ہے، انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے تو یقیناً باقی لوگوں کی بھی ضرور کریں گے۔ لیکن آئی ایم سوری مسٹر ہیلپر، بہت بورنگ چینل ہے۔ وہ منہ بنا کر چینل آگے کرتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد اسے اچانک ہی خیال آ گیا کہ اسے پریکٹس کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں بیٹھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہرام اس سے زیادہ اچھا پلیئر ہو اور وہ اس سے ہار نہیں سکتی تھی۔ دل کے ری ایکشن اور بہرام کی جیت سے ڈر کر وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور بیڈمنٹن اٹھا کر اکیلے ہی پریکٹس کرنے لگی۔ اب جو بھی تھا اسے ہارنا نہیں تھا۔ شاہزم نے تائشہ کو فون کیا تاکہ وہ اس سے واپسی کا پوچھ سکے۔ اس کا ارادہ وہ جا کر تائشہ اور نور آنٹی کو واپس لانے کا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ تائشہ اسے اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے وہ اور زرش ایک دوسرے سے ملے، لیکن شاہزم اپنے معصوم سے دل کو کیسے سمجھاتا جو کہ اپنی منقوہ کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ اس نے تائشہ سے بہت بار اجازت مانگی تھی کہ صرف ایک بار ہی سے ہی وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تائشہ نے کہا کہ تم نے میری اتنی بڑی بات مان لی ہے تو ایک اور بات مان لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مرد اور عورت کی اصل محبت شادی کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے بارے میں فی الحال کچھ بھی سوچیں۔ بس وہ شاہزم کو ہر لحاظ سے سینٹرل دیکھنا چاہتی تھی تاکہ زرش اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھری ہوئی ہو۔ تائشہ نے اپنا فون زرش کو دے رکھا تھا کہ وہ دولہا اور دلہن کی تصویریں بنا سکے، لیکن بار بار شاہزم کا نام آتا دیکھ کر وہ بولڈ سی لڑکی بھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ گاؤں کی ضرور تھی لیکن کانفیڈنس کے معاملے میں شہر کی لڑکیوں پر بھی بھاری تھی۔ آخر ہمت کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا ہی لیا، لیکن اس کی ہیلو سنتے ہی شاہزم نے اپنے دل کی دھڑکن سلو ہوتی محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس نے ہڑبڑی میں فون ہی کاٹ دیا۔ شاہزم بیچارہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، جبکہ کال کٹ ہوتے ہی وہ فون تائشہ کے ہاتھ میں تھما کر بھاگ گئی۔ جبکہ تائشہ باتوں میں مصروف اس کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہ پائی، لیکن اگلے ہی شاہزم کا فون دوبارہ بجا تھا۔ ہاں شاہزم صحیح، کیسے ہو؟ تائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں اماں صحیح، وہ لڑکی کون تھی تھوڑی دیر پہلے فون پر تھی؟ شاہزم کی بات پر تائشہ نے زرش کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ ارے وہ زرش تھی، لگتا ہے اندر چلی گئی۔ خیر تمہیں کیسا لگا اس سے بات کر کے؟ تائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شاہزم سخت بدمزہ ہوا۔ ارے اماں صحیح کہاں سے بات ہوئی پائی، اس کا ہیلو ہی سنا تھا کہ اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ آپ کہیں تو آپ کو لینے آ جاؤں، پھر بتاؤں گا کہ کیسی لگی ہے مجھے۔ شاہزم فوراً پٹری سے اترا تھا۔ بالکل بھی نہیں شاہزم صاحب، جب تک تم لوگوں کی شادی نہیں ہو جاتی میں نہیں چاہتی تم دونوں ایک دوسرے سے ملو، اور یہ گاؤں کا ماحول ہے، یہ لوگ شادی سے پہلے نہیں ملنے دیتے۔ اور جہاں تک ہمیں لے جانے کی بات ہے تو ڈرائیور کو بھیج دو، اگر ڈرائیور کو نہیں بھیج سکتے تو جازم آ کر ہمیں لے جائے۔ تائشہ کی بات سن کر شاہزم کا منہ ہی بن چکا تھا، جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون ہی بند کر چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر آ گیا تھا۔ صبح جازم کے ساتھ کی ہوئی شرارت کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ شاہزم گھر واپس آیا تو زیمل اور زیلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ زیمل اسے دیکھتے ہی اس سے ملنے لگی، جبکہ زیلا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو پہلے ہی شاہزم سے مل چکی ہے اور شاہزم باہر سے کپڑے چینج کر کے کیسے آ گیا۔ زیلا نے اپنی پریشانی کو زیادہ دیر تک محدود نہ رکھا اور زیمل سے کہا کہ ابھی تو شاہزم سے ملی ہے تو دوبارہ کیوں مل رہی ہے، اور شاہزم تم کپڑے چینج کر کے کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا تو تھا کہ بلو شرٹ میں تم بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کی بات پر شاہزم مسکرا دیا کیونکہ بلو شرٹ تو وہ جازم کے لیے رکھ کے گیا تھا، یعنی کہ وہ جازم کو شاہزم سمجھ رہی تھی۔ شاہزم نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زیمل بول اٹھی۔ ارے وہ شرٹ تو پہلے پرانی ہو چکی ہے، بہت پرانی ہو چکی ہے، شازی اب وہ شرٹ نہیں پہنتا۔ زیمل کے بہانے شاہزم اسے گھور کر دیکھنے لگا، جبکہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے اشارے پر وہ بھی خاموش ہو کر سے باتیں کرنے لگا اور کچھ ہی دیر میں زیلا سے ساری باتیں پوچھ چکا تھا جس سے اس کا فائدہ ہونا تھا۔ پھر اپنا فون لے کر باہر آ گیا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ جلسہ شروع ہوا تھا، ابھی بمشکل 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ دوسری پارٹی کی طرف مضبوط دلیلیں اور اعتبار عوام ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا بہت بھاری تھا۔ اس اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ اپنی مغرورانہ چال چلتا، آنکھوں سے کالا چشمہ اتارتے ہوئے سامنے عوام کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کو لب کھولتا، اچانک فضا میں آواز بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی دائم شاہ سوری کا کندھا چیر گئی۔ ہر طرف شور اٹھنے لگا، ہر کوئی وہاں سے بھاگنے میں مصروف ہو چکا تھا۔
جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دائم شاہ سوری کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے دوسری پارٹی نے اس پر حملہ کروایا ہے، یا شاید اس کے ہونے سے عوام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چیز دوسری پارٹی برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے اس راستے سے ہٹانا چاہا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہی دائم شاہ سوری کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہر نیوز چینل پر ابھرتے پولیٹیشین کی خبریں اٹھنے لگیں۔ اس الیکشن میں دائم شاہ سوری کا پہلا قدم ہی اس کی کامیابی کی ضامن تھا۔ فراڈیا بندہ ہے پورا یہ تو۔ سیاست سے چلتی ہے، اور دائم شاہ سوری نے سیاست میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہی سیاست سے کام لیا تھا۔ بے ایمانی اس کے خون میں نہیں تھی، اور وہ اس فیلڈ میں بھی بے ایمانی کی نیت سے ہرگز نہیں آیا تھا۔ وہ صرف اپنے بابا جان کا خواب پورا کرنے آیا تھا۔ وہ بھی سیاست کا ایک چمکتا ستارہ بننا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ یہ کہنا صحیح رہے گا کہ مقدم شاہ نے مہلت نہ دی اور ان کے خواب چکنا چور کر دیے گئے۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ اپنے بے گناہی ہونے کی دلیلیں ہر ممکن کوشش سے دیتے رہے تھے، لیکن گاؤں کے سرپنچ مقدم شاہ نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کی زندگی ہی چھین لی۔ مقدم شاہ اسے اپنا بیٹا کہتا ہی نہیں، مانتا بھی تھا۔ اس کے اسکول کا خرچہ، پڑھائی کا خرچہ، یہاں تک کہ اس کے یتیم ہونے کے بعد اسے اپنی حویلی لے گیا تھا، اور وہ بھی مقدم شاہ اور حوریہ سے بہت محبت کرنے لگا تھا، لیکن ان محبتوں کو بہرام شاہ کی نظر لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں اب کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ، اور اب وہ بہت جلدی بہرام شاہ سے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھیننے جا رہا تھا۔ اس کامیابی کے بعد اس کا پہلا شکار حورم شاہ تھی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے حورم شاہ کا قتل کرنے کے لیے ہی کہا تھا، کیونکہ اب اسے کرسی سے لینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا تھا، اور باہر آتے ہی اس نے سب سے پہلے جازم کے نمبر پر کال کی تھی۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف تھا، اس کا فون اگنور کر گیا، لیکن اگلے 2 منٹ بعد ہی ایک میسیج ریسیو ہوا۔ میرا نام استعمال کر کے کیسا محسوس ہوا ہے جازم لالا؟ یقیناً تمہاری بورنگ زندگی سے تو میری زندگی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تمہیں کیسا لگا بورنگ کھڑوس ٹائپ کے انسان سے نکل کر خوش مزاج اور انٹرسٹنگ بندے کی زندگی جی کر؟ جازم نے مصروف انداز میں فون اٹھا کر اس کا میسیج پڑھا، یعنی کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سیلا اسے بتا چکی تھی، یعنی کہ وہ اسے کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں شازم کے فون پر کال آئی تھی، جسے اس نے فوراً ہی کاٹ دیا۔ آخرکار بدلا بھی تو کوئی چیز تھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس نے احسان کرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ فالتو ٹائم نہیں ہے، میری کزن اندر میرا انتظار کر رہی ہے۔ انداز سے مسکراہٹ کا اندازہ جازم صاف لگا چکا تھا۔ کیا تم اسے بتا چکے ہو کہ وہ تم نہیں میں ہوں تھا؟ وہ اس کی بکواس کو اگنور کرتے ہوئے بولا، نہ لالا ابھی نہیں، اگر چاہو تو بتا دوں۔ اس کا انداز بلیک میل کرنے والا تھا۔ فضول مت بولو، بتاؤ کیا چاہیے؟ جازم نے جلدی سے آفر کی تھی۔ اس کا شازم تو انتظار کر رہا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں میرے خڑوس پولیس والے، جس طرح سے تم شازم بن کر زیلا سے ملے ہو، اسی طرح سے میں جازم بن کر اپنی منکوہا، میرا مطلب ہے تمہاری بھابھی سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ شازم نے مسکراتے ہوئے کہا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کبھی ملا ہوں کیا اس سے؟ میں تو جانتا تک نہیں ہوں اسے۔ جازم بھڑک اٹھا، جانتا ہوں میرے بھائی، تو نہیں جانتا اسے، میں بھی نہیں جانتا، لیکن اماں صاحب نے کہا ہے کہ تم ان لوگوں کو لینے گاؤں جاؤ گے۔ میں نے اماں صاحب کو آفر کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آئے گا بھی تو یا تو ڈرائیور یا پھر جازم، اور اب یہ نیک کام جو تمہیں کرنا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ شازم نے تفصیل سے بتایا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ جازم کے انداز میں ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا، جو شازم کو بالکل اچھا نہ لگا۔ نہیں کرنا تو مت کرو، میں جا کر اپنی کزن کو بتانے جا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے تم سے ملنے والا بندہ میں نہیں بلکہ فائن، چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ چتلانا نہیں بھولا۔ او کم آن برو، میرے لیے جازم بننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہارے لیے شازم بننا مشکل تھا۔ بے فکر ہو، خڑوس اکڑو اور بدذوق انسان بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ جازم غصے سے اس کے فون کو گھورا تھا۔ مجھے بھی ایک جڑوا بہن چاہیے، مجھے نہیں پتا۔ یہ ایزی ہے، آسان، اپنا سارا کام، ساری شرارتیں اس کے سر پہ ڈال دو۔ یہ آسم کا ارادہ سیدھے ارم کے آفس جانے کا تھا، لیکن باہر اسے کھڑے دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ شکر ہے آپ نے بھی اپنی شکل دکھائی، آپ کو اندازہ بھی ہے، سر نے کل ہی کہا تھا کہ کوئی بھی ورکر مس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ پچھلے 3 دن سے غائب ہیں۔ حد ہوتی ہے، احساس سے ذمہ داری بھی کوئی چیز ہے جناب۔ آپ اس آفس میں کام کرنے آتے ہیں یا گھومنے پھرنے؟ جب دل کیا آگے، جب دل چاہا چھٹی کر لی۔ آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن نہیں آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ یاسم اس کی بات پر مسکرا گیا، مطلب وہ اسے کوئی ورکر سمجھے ہوئے تھی۔ دیکھیں ناصر صاحب، سر بہت غصے میں ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ کی یہ نوکری بچنے والی ہے۔ سر نے تو صاف کہا ہے کہ ناصر صاحب کے آتے ہی انہیں فائرنگ نوٹس دے دوں۔ خیر جائیں سر کی آفس میں، ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ وہ آفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ یاسم کو خود سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ویسے کیا جواب دے۔ ناصر ارہم کے آفس میں کام کرتا تھا، جو پچھلے مہینے سے بہت چھٹیاں کر رہا تھا۔ نشال کا ابھی تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن آفس میں اس کی موجودگی میں
اس نے بس اسی کو غیر حاضر دیکھا تھا جو انٹرویو والے دن اسی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ ناصر ہے۔ یاسر بنا اس کی غلط فہمی دور کے ارحم کے آفس کے اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس بیچارے کی نوکری بچائے، کیونکہ وہ باس کا غصہ ہی کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو سر، ہمارا پلان تقریباً کامیاب سمجھے، آپ کو کرسی مل چکی ہے، اور جس طرح سے عوام آپ کی ہمدرد بنی ہوئی ہے، بہت جلد آپ ایک کامیاب پولیٹیشین بن جائیں گے۔ اس نے ہسپتال کے ایک کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس خوشخبری سنائی تھی، جس پر مسکراتے ہوئے دائم نے سر ہلایا، جو کہ اس وقت بیڈ پر لیٹا ہوا زخمی حالت میں تھا۔ سر آپ کو زیادہ تکلیف تو نہیں ہے؟ واجد نے پریشانی سے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ یہ تکلیف سے کے آگے کچھ نہیں ہے واجد، جو بہرام شاہ نے مجھے دی ہے۔ میں نے اس شخص سے انتقام لینے کے لیے خود کو یہ زخم دیا ہے، اور اب تم یہ فضول باتیں چھوڑو اور وہ کرو جو اس کے بعد تم کرنے والے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ واجد نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آج رات ہی حورہ مقدم شاہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ میں نے ایک گینگ کو اس کام کے لیے ہائر کیا ہے، کافی مشہور لوگ ہیں اور بہت گروپس میں ان کے کام کی تعریف بھی بہت ہے، اور کافی خطرناک لوگ بھی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اگر یہ ایک بار کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیں تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے انہیں ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے، اور آج جب تک آپ وہ لوگ ان پیسوں کا حق نہ ادا کر دیں وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ واجد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے لوگوں کو گھر کا ایڈریس سمجھا دیا ہے، لیکن میرے پاس لڑکی کی تصویر نہیں تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میرا آدمی اس لڑکی کی تصویر حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن یہ لوگ ناکام نہیں رہیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ان کا ایک ہی بار ہوگی، اور آج رات ہی وہ اسے اس دنیا سے ہٹا دیں گے۔ اب آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اپنی پارٹی پر دھیان دیں۔ دوسری پارٹی کے لوگ بھی فکر مند ہیں، آخر ان کی کرسیاں داؤ پر لگی ہیں، لیکن عوام تو دعائیں مانگ رہی ہے۔ واجد نے اسے تفصیل سے بتایا تو مسکرا دیا۔ اس وقت وہ خوش تھا کہ آخر وہ اپنے انتقام کی پہلی سیڑھی چڑھنے میں کامیاب ہونے والا تھا، اور ساتھ ہی اپنی محبت کے قریب جانے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ بہرام شاہ کو ہرا کر وہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایمانداری سے سیاست میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ واجد میں ایک بہت بڑی پارٹی دوں گا اس لڑکی کی موت پر، اور اس لڑکی کے بعد باری ہوگی بہرام شاہ کی محبت دل کرتم شاہ کی، اور پھر نازیہ شاہ کے بعد بہرام شاہ کی زندگی میں تنہائیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ الیکشن کی تیاریاں کرو، اس سنڈے کو ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کرو۔ دائم شاہ سوری کی طرف سے لوگوں کو بتا دینا کہ دائم شاہ سوری بہت خوش ہے۔ ایک خوشی بہرام شاہ کی بہن کی موت کی، اور دوسری خوشی اس بات کی کہ وہ بہت جلد شادی کرنے جا رہا ہے، اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی، جسے دیکھ کر واجد بھی مسکرا دیا۔ یقیناً وہ بہت خوش تھا اس وقت۔ میں تمہیں کیا کہوں، میرا دل کرے تمہاری آنکھیں پوری کی پوری اوپر اٹھا کے تمہیں کہوں، دیکھو اندھے کہیں گے، جسے تم مارنے کی پلاننگ کر رہے ہو نا، اسی سے تم محبت کرتے ہو۔ شازم جانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ جازم اور زمل اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تھے، اور زیلا اس وقت اپنی اسپیشل آپی کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کچن میں کام کر رہی تھی۔ زمل ان دونوں کو اپنا مسئلہ بیان کر کے خاموشی سے ان کے چہرے دیکھ رہی تھی، جسے سن کر شازم تو پہلے تو بہت خوش ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے کہ کوئی لڑکا تمہیں تنگ کر رہا ہے، مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ، میں ابھی اس کے پاس جا کر اس کی منتیں کرتا ہوں، خدارا جیجا جی میری بہن سے شادی کر لیں تاکہ اس کا گھر بسے اور کسی اور کی باری بھی آئے۔ شازم نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا کہ زمل کا موڈ بہتر ہو جائے، لیکن اس کی بات پر زمل نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب صاف تھا، اپنا منہ بند رکھو، تم بے فکر ہو جائے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ جازم اپنی طبیعت کے مطابق اس وقت کافی غصے میں لگ رہا تھا، اور شازم کی فضول گوئی اس وقت اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ فضول انسان، تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا زمل کو کوئی لڑکا پریشان کر رہا ہے؟ زمل تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں دیکھ لوں گا اسے۔ ایسے لڑکوں کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، تم بس اپنے کام پر دھیان دو، کل سے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ جازم نے کہا تو زمل مسکرا دی۔ ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ زمل نے کسی کی شکایت اپنے بھائیوں سے کی ہو، لیکن گبر آئے دن اس سے تھپڑ کھانے کے باوجود بھی نہیں سدھر رہا تھا، اور وہ جہاں جاتی تھی وہ اس کے پیچھے پہنچتا تھا۔ عجیب آدمی تھا جو اس کے پیچھے پڑ چکا تھا، اس لیے زمل نے مجبور ہو کر اس کی شکایت جازم اور شازم سے کی تھی، جس سے شازم نے تو کچھ سیریس نہیں لیا۔ اس کے مطابق اس کی بہن خود ایک گنڈی تھی، لیکن جازم نے اسے تسلی دی تھی، اسی لیے اب وہ کچھ حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ گبر کی حالت کا سوچ اس سے ترس تو بہت آیا، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کرتی، گبر اب بری طرح سے اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ جہاں جہاں جاتی وہیں پہنچ جاتا تھا، اور وہ تو صاف الفاظ میں اس سے کہنے لگا تھا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی دلہن بنا کے اپنے گھر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس کی سب سے بری بات زمل کو لگتی تھی وہ اس کا چھچورا پن تھا۔ وہ کبھی سے بسنتی تو کبھی چمک چلو کے نام سے مخاطب کرتا تھا۔ انتہائی فضول انسان ہے۔ زمل نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا سر چٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازم
गांव जाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका था और अब कुछ ही देर में इसे गांव के लिए निकलना था। जीमल शाज़म और जाज़म दोनों के राज रखने की आती थी। इसे अपने भाइयों के सब कारनामों के बारे में पता होता था, लेकिन ये अलग बात थी कि वो किसी से भी इनकी बातों का जिक्र नहीं करती थी, जिससे इन लोगों की बचत हो जाती और इस बचत से जीमल को भी काफ़ी फ़ायदा होता था कि अगर वो यही बात तायशा के सामने बताती तो तायशा आगे से यही कहती, छोड़ो ये नौकरी और घर बैठो, ये काम लड़कियों के करने वाला नहीं है। लेकिन खुद को बहादुर साबित करते हुए अपना मुकाम बनाना तो जीमल का मकसद था। वो कैसे अपने ख्वाबों को तोड़कर आम लड़कियों की तरह घर बैठ जाती तो खास थी जुनैद की शहजादी। अच्छा, जो लड़कियां घर बैठती हैं वो आम होती हैं? कोई भी लड़की आम नहीं होती। हर अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी रखी होती है जो दूसरे में नहीं होती। जिसने फैसला किया था कि एक दिन वो अपनी बलबूते पर अपने बाप का नाम रोशन करेगी और इसे यकीन था कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। बस एक बार शाहरुख खान इसके हाथ लग जाए। वो 27 साल की होने वाली थी। तायशा के मुताबिक इसकी शादी की उम्र निकल चुकी थी। तायशा ने तो बहुत कोशिश की थी इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह कर दे, लेकिन जीमल जुनैद खान घर बसाकर बच्चे पैदा करने वालों में से नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का टारगेट सेट करके इसे पूरा करने वालों में से थी। इसका कहना था कि वो इसी साथ से शादी करेगी जिसे जीमल जुनैद खान के तौर पर कबूल करेगा, इसे बराबर की इज्जत देगा, मर्द के मैं और औरत के तुम से निकलकर हमको अहमियत देगा, और शादी के बाद भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार ना थी। और यही वजह थी कि 4 बार इसका रिश्ता टूट गया है, जिसके बाद तायशा बहुत परेशान थी। लेकिन जाज़म और शाज़म ने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो लड़के हमारी बहन के काबिल नहीं थे। और अब जीमल ने तायशा को कहा था कि आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए रिश्ता लाने की, अपने लिए दूल्हा मैं खुद ढूंढ लूँगी जब मुझे लगेगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। फिलहाल बस मुझे मेरा टारगेट पूरा करने दे, एक बार शाहरुख खान को ढूंढने दे। और इसकी बात पर तायशा को ये लगा था कि शाहरुख खान नामी लड़की को वो पसंद करती है, जिसे ढूंढ कर शादी करना चाहती है। लेकिन बाद में तायशा को पता चला कि वो तो कोई सीक्रेट एजेंट है, इस दुनिया से छुपा हुआ है अपने वतन की खातर। जिस पर तायशा ने बाद में जीमल को बहुत डांटा और समझाने की कोशिश की कि लड़की ज़्यादा इतने अरसे तक कंवारी बैठी अच्छी लगती नहीं। मैं अभी तो 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तायशा का ये जुमला तो इसे हर बात में सुनने को मिलता था, जिसे वो हमेशा नाक पर मक्खी की तरह उड़ा देती थी। माएँ तो शादी के पीछे पड़ी होती हैं वैसे। जीती जाती एग्जाम्पल हूँ मैं। हर छोटी बात में शादी को लाजमी घुसेड़ देते हैं, बस इसके अलावा कोई टॉपिक होता ही नहीं है उनके पास। जैसे एक ही बात लेके बैठ गया और जवाब देती है मसाई। कामयाब औरतें 20, 21, 22 साल की नहीं बल्कि 35 से 40 साल की होती हैं, और यकीन करें वो कुंवारी होती हैं। मैं भी इंशाल्लाह अगले 5 साल में भी एक बहुत कामयाब तरीन जर्नलिस्ट बन जाऊंगी। और हमारी अदाकारों को देख लें, इसने सबने 40 से आगे जाकर ही शादी की है। मैं भी कर लूँगी बशर्त कि तब कोई मिला तो। और इसकी ये बातें अक्सर तायशा का जूता बंद करवाता था, लेकिन तायशा का जूता भी जीमल को अपने मकसद से हरा नहीं पाया था। तायशा को इसकी बढ़ती उम्र की परेशानी खाई जा रही थी, वही वो इसके रिश्ते के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, और इसकी ये कोशिश जीमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन वो माँ थी, इसको समझाना नामुमकिन था, इसलिए जीमल भी इसके सामने एक बार मान चुकी थी। खूबसूरती में तो वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसी थी, लेकिन इसका बोल्ड अंदाज और नौकरी ना छोड़ने की जिद इसका रिश्ता किसी अच्छी जगह नहीं होने दे रही थी, जिसका इसे कोई अफसोस ना था। वो अपनी ज़िंदगी में मगन अपने टारगेट को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब मैं थोड़ा तेज़ पढ़ रही हूँ, प्लीज़ आप लोग अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करें, या यूट्यूब से ना सेटिंग में जाएँ और सेटिंग में जाके ना बैकग्राउंड की स्पीड या पता नहीं ऐसे कुछ स्पीड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे स्पीड लिखा होगा, उसको थोड़ा कम करते हैं, आपको मेरी स्पीड कम लगने लग जाएगी। वीडियो में आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे ऊपर, आप लोग देखें। 3 डॉट पे क्लिक करें तो स्पीड का एक ऑप्शन आएगा, स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करें तो वहाँ से कम कर लें। मैं अब थोड़ा तेज़ पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं यहीं पे ऐसी पढ़ती रही ना तो आधी सदी यहीं पे गुजर जानी है। जर्नलिस्ट बनना इसका जुनून था, जिसके लिए वो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी सर अंजाम दे चुकी थी। क्राइम रिपोर्टर बनकर भी इसने बहुत सारे मुजरिम को भी इनकार किया था। डर नाम की कोई चीज़ जीमल जुनैद खान के अंदर पाई ही नहीं जाती थी। इसका कहना था कि मौत खुदा देगा और इज्जत भी खुदा देगा, ना तो मुझे मार सकते हो और ना ही मुझे दागदार कर सकते हो, क्योंकि मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ और मेरा अल्लाह कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अक्सर इसके दोस्त इसके घर आकर तायशा के सामने इसकी खूब तारीफ़ें करती थी, जिससे सुनकर तायशा बहुत खुश होती। आखिर वो माँ थी, बेटी की कामयाबी पर खुश कैसे नहीं होती, लेकिन फिर भी एक ही जिद कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। और जब इसकी ये जिद शुरू होती, रोज़ जीमल अपना बुरिया बिस्तर पैक करके दूसरे शहर चली जाती जहाँ इसका ऑफिस था, और फिर जब एक 1.5 माह बाद वापस जाती तो तायशा सब कुछ भूले अपनी बेटी पर सदकेवारी होती। कभी इसे अपनी बेटी पहले से कमज़ोर लगने लगती तो कभी इसके खतरनाक काम करने पर थोड़ा डांट भी देती, लेकिन शादी की बात ना करती कि कहीं इनकी लाडली बेटी का मूड ऑफ ना हो जाए और वो फिर से इसे छोड़कर चली जाए। और फिर जब मौका देखकर शादी की बात करती तब तक जीमल अपना सामान एक बार फिर से पैक कर चुकी होती और तायशा एक बार फिर से इसकी वापसी का इंतजार करती रहती, क्योंकि जो भी था वो इसकी बेटी थी, इसकी शादी करना वो अपना फ़र्ज समझती थी।
दिल ऑफिस से बाहर आई तो इसे अपने बॉस के साथ आई थिंक बातों में मसरूफ देखा। वो जानती थी कि वो यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। पता नहीं कि वो घर गया था या नहीं। जानू घर पे अकेली थी। अगर ये बात से पता चल जाती तो वो ज़रूर इससे मिलने जाता और इससे बात करने की कोशिश करता। दिल कभी भी इन दोनों बहन भाई के बीच में नहीं आना चाहती थी। वो अपने भाई को खो चुकी थी, लेकिन भाई की मोहब्बत क्या है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। इसने जानू से बहुत बार कहा था कि अगर वो बहराम से बात करना चाहती है या इसके पास जाकर रहना चाहती है तो इसे कोई इतराज़ नहीं। बहराम की जेल से निकलते ही लंदन चला गया था और वहीं जाकर अपना काम शुरू किया था। मुकद्दम और करदम का सारा कारोबार इसी ने संभाल रखा था। गांव के अलावा इनके सारे बिजनेस पर बहराम ही नजर रखे हुए था और वो एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन था। अहमद शाह ने इसे बिजनेस का एक एक दाव-पेच बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और अहमद शाह का भी यही कहना था, बहराम जिद में कोई भी हद पार कर सकता है लेकिन इतनी बड़ी गलती हरगिज़ नहीं कर सकता। उन्होंने बहराम को छुड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में आग लगना कोई ज़रा सी बात ना थी। केस बड़ा बन चुका था और बहराम को बचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा गांव बहराम के खिलाफ हो चुका था। सिर्फ बहराम के नहीं बल्कि दानिम शाह सूरी के भी। सबका यही कहना था कि दोनों बच्चों ने लड़ाई की वजह से हवेली में आग लगा दी है, जिसकी वजह से दोनों को बराबर की सजा मिली थी। जेल से निकलने के बाद बहराम ने घर वालों से मिलने की बहुत कोशिश की। दादू साईं तो जेल में ही इससे कई बार मिलने आई थी, लेकिन दिल और जानू दोनों इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। दिल का इरादा वहाँ से सीधा अपनी गाड़ी में घर जाने का था, लेकिन बहराम को अपने ऑफिस के बॉस के साथ खड़े देख इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैडम को यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है? हम हर मुमकिन तरीके से इनका ख्याल रखते हैं। बॉस के आखिरी अल्फाज इसके कानों में पड़े थे। इससे कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर तुमने दिल के साथ ज़रा सी भी बदतमीजी या ऊंची आवाज़ में बात की तो अपनी ऑफिस का नक्शा ढूंढते रहोगे। वो साफ अल्फाज में इसे धमकी दे रहा था जब इसे बॉस के पीछे दिल दिखाई दी। अगले ही लम्हे वो खामोश हो चुका था। इसकी नज़रों का ताकुब करते हुए बॉस ने भी मुड़कर देखा था। अरे मिस दिल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो इसे देखकर पुरदोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था, जबकि दिल से घूर कर रह गई थी। मतलब कि नौकरी मुझे आपकी वजह से मिली है, यहाँ पर भी आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा? यही तो सुकून से सांस लेने दे मुझे। जहाँ मैं जाती हूँ पीछे आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा बहराम पर निकालते हुए बोली। और आप? इस बार इसने बॉस को देखते हुए मुखातिब किया। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी नौकरी पर। वो गुस्से से कहती हुई फौरन वहाँ से निकल चुकी थी, जबकि बहराम इसके पीछे भागते हुए आया था। लेकिन इसके बाहर निकलने से पहले वो गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ जा चुकी थी। बहराम मुस्कुराते हुए इसके गुस्से पर अपनी गाड़ी में आकर बैठा। इसका इरादा भी सीधे घर जाने का था। स्पीड कम कर ले, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। कोई मुझे कमेंट में ना कहे कि आपने तो रेल गाड़ी स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तेज़ पढ़ी हूँ, इसलिए आप लोग अपनी स्पीड तेज़ कम कर लें। सेटिंग में मैंने तरीका भी बता दिया कि ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो स्पीड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें, स्पीड कम हो जाएगी। ऊपर आपको एक स्पीड ज़्यादा के भी ऑप्शन आएंगे और कम के भी मिल जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। इसे यकीन नहीं था कि वह सीधा घर पर आएगा, लेकिन वो ना सिर्फ इससे पहले घर आ चुका था बल्कि जानू साईं को चैलेंज भी कर चुका था। दिल कभी इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान नहीं आना चाहती थी, बल्कि वो तो चाहती थी कि जानू की इसके सारे अपनों का प्यार मिले। इसलिए वो ना तो इसकी चैलेंज वाली बात पर इससे खफा हुई थी और ना ही इसके साथ बनाया हुआ खाना खाने पर, जबकि इसके बाद जानू और दिल दोनों ही अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। बहराम काफ़ी देर लोगों का इंतजार करता रहा। शायद शाम खाने पर ही वो दोनों बाहर निकले, लेकिन ऐसा भी ना हुआ, बल्कि शाम को बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया, जो कि इनके कमरे तक पहुंचाते पहुंचाते बहराम अपना हिस्सा निकाल चुका था। बहराम लाला ने हमारा पिज़्ज़ा ले लिया, वो कहते ही उठी। अभी जाके पूछती हूँ, जानू साईं ने कहा। हाँ, ताकि हम बाहर जाकर इससे लड़ाई करें। दिल की आवाज़ ने इसके जाते कदम ही रोक दिए और वो उल्टे कदमों से वापस आई और वापस इसके पास बैठ गई। इनका प्लान फेल हो गया है। हम अब भी बाहर नहीं जाएंगे और जब तक दादू साईं नहीं आ जाती तब तक बाहर नहीं जाएंगे, जानू ने अपनी तरफ से मजबूत प्लानिंग करते हुए कहा, जबकि इसके फूले हुए गाल देखकर दिल बेख्तियार मुस्कुरा दी। डिनर के बाद भी वो लोग अपने कमरे से बाहर ना निकली, जबकि बहराम इंतजार ही करता रहा कि शायद इन दोनों में से कोई बाहर निकले और वो इन दोनों को मनाए, इनसे बातें करे। लेकिन वो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही मुमकिन होगा। इसीलिए सब्र का दामन थामते हुए अपने कमरे में आकर लेट गया था। रात 2 बजे का वक्त था जब खामोशी से वो लोग घर में दाखिल हुए। सब प्लानिंग दिन के उजाले में की गई थी। 4 वजूद हथियार मुकर्रा कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग बारी बारी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुए। इन लोगों ने ये काम इतनी मुश्किल खामोशी से किया था कि बेड पर सोए 2 वजूद को बिल्कुल खबर ना हुई। इन चारों में से एक वजूद ने आगे बढ़ते हुए अपना चमकता हुआ हथियार निकाला और बेड पर लेटे हुए वजूद पर हमला किया। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर हमला करता है, दूसरा वजूद चीख मारते हुए उठा। बड़ी में वो होने वाला हमला लड़की का सीना छीनने के बजाय इसका कंधा चीर चुका था। दिल की चीख सुनकर बहराम भागते उनके कमरे में आया और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। रात के अंधेरे में दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश के दौरान ही चारों ने अपनी बेहतरी जानते हुए खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की। बहराम ने दरवाज़ा खोलते ही राइट ऑन किया और बेड पर खून से जानू साईं की तरफ बढ़ा। दिल ने बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और बहराम को देखते ही बाहर लोगों के भागने की तरफ इशारा कर रही थी। बहराम ने इसकी तरफ भागते हुए लोगों को देखने की कोशिश की
کرنے لگا، لیکن شاید وہ لوگ نکل چکے تھے اور اس وقت اسے زیادہ جانو سائی کی زیادہ فکر تھی جو بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے روئے جا رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً سے اپنے بازو میں اٹھایا اور دل کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلا تھا۔ دل فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ شخص جو اس معصوم سی لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے؟ آخر کس نے کی تھی یہ حرکت؟ بہرام جہاز کی سپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے اسپتال پہنچا تھا۔ گاڑی چلانے کے دوران بھی اس نے مسلسل جانو کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بچے کو لگاتا ہے۔ بار بار اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر مضبوط کپڑا رکھتے ہوئے وہ ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یو ایڈیٹ، اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوا تم لوگوں سے؟ سب کے سب فضول ہو تم لوگ۔ یہ لوگ ہائر کیے ہیں تم نے واجد، ان سے تو ایک چھوٹا سا کام نہیں ہو سکا، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ وہ لوگ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہے وہ پہلی بار ناکام کیسے لوٹے۔ سر ہمیں معاف کر دیجیے گا، شاید ہماری غلطی ہے، ہم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی بار ہم اس لڑکی کی لاش لا کر دکھائیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بس ہمیں ایک اور موقع دیں۔ ان لوگوں کے لیڈر نے کہا، آخری موقع ہے تم لوگوں کے پاس، اگر اس کے بعد وہ لڑکی بچی تو تم لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے ان چاروں کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا، جبکہ ان لوگوں کا ارادہ ہسپتال میں ہی اس لڑکی کو ختم کرنے کا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ دائم پولیٹیشین ہے اور پولیٹکس میں ان لوگوں کے لیے بہت کام تھا، اور دائم آگے بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، اس لیے اس کا کام کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہی تھی، جبکہ جانو سائی کو بہرام نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ اس کے درد کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جب جانو سائی مسلسل روتے ہوئے درد سے کانپ رہی تھی، بہرام سے چپ کرواتے ہوئے ڈاکٹر سے انجیکشن لگا رہا تھا، جس پر جانو سائی کے رونے میں اور بھی شدت آ رہی تھی۔ ڈاکٹر آرام سے لگائیں، اسے درد ہو رہا ہے، بہرام نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر پٹی باندھنے کے بعد ڈاکٹر اب مسکرانے لگی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح سے کسی کی پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک یہ بھائی اور ایک ہمارا بھائی، لاسٹ ٹائم ہماری طبیعت خراب ہوئی تھی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ہم اپنی بہن کو بتا رہے تھے، ہماری بہن ساتھ گئی تھی، اور وہ نا، اور میں اسے بتا رہی تھی کہ لائک مطلب میں مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے، اور وہ ادھر سے گھورے جا رہا تھا، چپ کر جاؤ ایسے کہی جائے، اور ایک یہ بھائی یہ ڈاکٹر کو ہی گھورے جا رہا ہے بھائی۔ بس ہسپتال میں لوگوں کا ہجوم آتا تھا، لیکن ان دونوں بھائی بہن کی محبت اسے نرالی لگی تھی۔ شاہ صاحب ابھی ہم نے انجیکشن لگایا ہی نہیں ہے کہ ان کے رونے میں پہلی شدت آ گئی، انجیکشن کا درد محسوس کی بنا ہی رو رہی ہیں۔ یقین کریں خرم، آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی، ویسے سمجھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ جب جانو سائی فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ دور کرتے ہوئے مزید بہرام کے سینے میں گھسنے لگی، مجھے نہیں لگوانا انجیکشن، وہ مدھم آواز میں منمنائی تھی، سے آپ کا درد کم ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا کام کرنے دے۔ ڈاکٹر نے پھر سے اس کا بازو تھامنا چاہا، جب اس نے امید بھری نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا جب دل تو خود اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میری گڑیا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پٹی باندھ کے دوائی لگا دی ہے نا، اب وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسی طرح سے اپنے ساتھ لگائے دیکھ بہرام نے ڈاکٹر کو دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا، جو سمجھتے ہی ڈاکٹر فوراً اپنے انجیکشن لیے بہرام کے پیچھے سے دوسری طرف آئی تھی۔ جانو سائنس کے سینے میں منہ دیے ڈاکٹر کو نہ تو دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم دادا سائیں کو بھی نہیں بتائیں گے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی، صبح وہ آئیں گی تو ہم خود انہیں سکون سے ساری بات سمجھائیں گے، ورنہ وہاں وہ پریشان ہو جائیں گی۔ اور وہ آہستہ آہستہ اسے سب بات سمجھا رہا تھا جب اچانک جانو کے منہ سے سی کی آواز سنائی تھی۔ کیسی ڈاکٹر ہیں آپ؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو۔ اپنے ہاتھ کو ڈاکٹر کا شکار بنتے دیکھ کر وہ صدمے سے کہنے لگی، سوری خرم، یہ آپ کے لیے ضروری تھا۔ ڈاکٹر مسکرا کر اس کے سرخ گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے وہ سمجھایا، یہ کیا بات ہوئی؟ پیشنٹ کی کوئی اپنی مرضی ہی نہیں ہے کیا؟ کہا تھا نا کہ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، تو کیوں لگایا آپ نے؟ لالا سائیں پوچھیں ان سے۔ جانو سائیں ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے بہرام سے کہنے لگی، اب اعتبار ایسا تھا کہ اگر بہرام یہاں خاموش ہو جاتا جانو سائی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اور جس طرح سے وہ اس حادثے کے بعد اس کے قریب ہوئی تھی وہ اسے خود سے دور کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے غصے سے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہوئے اسی کا ساتھ دینے لگی اور اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس سے اس کا درد کم ہو جائے گا۔ اگر یہ میری گڑیا کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر میں بتاتا آپ کو، جب تک میری گڑیا کی مرضی نہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر کو مسنوئی غصے سے بولتے ہوئے بولا، آئی ایم ریئلی سوری سر، اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہیں کرتی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اب اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، اور اس کا شکریہ ادا کرنا بھی جانو سائی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایک تو اسے زبردستی انجیکشن لگا کی تھی، اوپر سے اس کا بھائی اسے تھینک یو بول رہا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر جاتے اس نے ایک نظر دل کو دیکھا تھا جو بہت پریشان تھی، وہ بہت دیر سے ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، شاید یہ کام چوروں کا تھا، وہ لوگ چوری کی نیت سے آئے تھے لیکن اس سے پہلے ہی پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگنے کے لیے، اور شاید ہڑبڑی میں ہی جانو پر وار کر دیا۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، خدا کا شکر تھا کہ خرم کو زیادہ چوٹ نہیں لگی، مجھ سے شاید
शहर के सबसे बड़े हस्पताल में लाया था। डॉक्टर ने जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन पट्टी चेंज करवाने के लिए कल दोबारा आना था। इसलिए अब इसने दिल को मुखातिब किया, जो अपनी ही सोचों में गुम थी। दिल, तुम इसे लेकर बाहर आओ, तब तक मैं जाकर गाड़ी निकालता हूँ। और हाँ, आते हुए फाइल ले आना, कल वापस आना है हुरम की पट्टी चेंज करवाने के लिए। इसके कहने पर दिल ने सर हाँ में हिलाया, जिस पर बहराम मुस्कुराकर से बाहर निकल गया। दिल दीदा, मुझे लगता है वो लोग चोर थे और हमारे घर में चोरी करने की नीयत से आए थे। बहराम के जाते ही वो दिल से कहने लगी और साथ अपने हाथ पर पट्टी देख रही थी, जो इसे याद दिला रही थी कि इसे बहुत गहरी चोट लगी है। हाँ, शायद खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बहराम सही हमारे पास थे। अगर वो नहीं होते तो मैं तुम्हें अकेले कैसे बचाती, और वो लोग हमारे साथ कुछ भी। दिल ने घबराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। जरा सोचो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर कैसे आती। इसने कांपते हाथों से जानू साईं के हाथ पकड़े। इसे एक पल के लिए लगा था जैसे आज वो अपनी बहन को खो देगी। आप फाइल लेकर आए, तब तक मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, बहुत अर्जेंट जाना है। इसने मुस्कुराते हुए मासूम सी शक्ल बनाई तो दिल मुस्कुराते हुए बाहर फाइल लेने चले गए। चल भाई, पंगा दूसरा पै गया ना थे। दिल फाइल लेने जा चुकी थी, जबकि जानू साहिब भी बाहर आई थी। अभी वो काउंटर की तरफ जा रही थी जब इसकी नज़र बाजिद पर पड़ी। ये तो वही है जो इस दिन इसके साथ थे, जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे। इसने फौरन ही पहचान गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? बाजिद अपनी सोच में गुम कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसकी आवाज़ पर इसे देखने लगा। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और यहाँ कैसे, ये क्या हुआ आपको? वो इसके कंधे पर पट्टी देखकर पूछने लगा। जब से ये लड़की दाइम शाह सूरी की मंजूर नज़र बनी थी, वो अक्सर इसके बारे में सोचता रहता था। शाह अपनी चीज़ों की बहुत हिफाजत करता था, अपनी चीज़ों को किसी को छूने तक ना देता था, और अब तो बहुत जल्द ये लड़की भी इसकी मलकियत में शामिल होने जा रही थी। और इस तरह से जख्मी हालत में देखकर बाजिद परेशान हुआ था। आपको पता है, हमारे घर में चोर आ गए थे, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया, इसीलिए वो मुझे जख्मी करके भाग गए। इसने बताते हुए कुछ अपनी तरफ से लगाया था। आखिर ये बंदा इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ रहता था। इसे पता होना चाहिए कि जानू साईं बहुत बहादुर लड़की है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आप ठीक तो हैं? वो परेशानी से पूछने लगा। अगर शाह को पता चल जाता कि इसके घर में चोर आए हैं तो इनको चोरों का नक्शा बदल देता। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं होंगे। मैंने इनकी हालत ही ऐसी करती थी। इसका अंदाज ऐसा था कि सामने खड़ा शख्स भी मुस्कुरा गया। इस लड़की को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी से मुकाबला करके आई है, क्योंकि इसका मासूम सा चेहरा बताता था कि जंग का ऐलान सुनकर बेहोश होने वाले वालों में से है। लेकिन इसकी बहादुरी पर बात न करते हुए वो इसे शाह के बारे में बताने लगा। कल जलसे के दौरान इन पर हमला किया था किसी ने, शायद उसी पार्टी के लोगों ने। वो इस वक्त अंदर हैं, आराम कर रहे हैं। इसने इसके चेहरे को देखते हुए बताया, ताकि इसके चेहरे के तासरात को समझकर शाह को कुछ बता सके कि लड़की इसके बारे में क्या सोचती है। बहुत बुरा हुआ कि मैं इनसे मिल सकती हूँ। एक पल में ही इसके चेहरे के तासरात बदल चुके थे। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी, जो देखकर यकीनन शाह को बहुत खुशी होती। और शाह की खुशी के बारे में सोचते हुए वाजिद ने फौरन हामी सर हिलाया था। अगर वो इस वक्त शाह को डिस्टर्ब करता तो यकीनन इसका कहर का निशाना बनता, लेकिन जब से ये लड़की इसकी ज़िंदगी में आई थी, वो तो बहुत बदल गया था। बात बात पर मुस्कुराने लगा था, खुश रहने लगा था। अब ये लड़की इससे मिलने की ख्वाहिश कर रही थी। अगर इस वक्त वो शाह के आराम के ख्याल से इस लड़की को इससे मिलने का मौका ना देता तो शाह ने इसका जीना हराम कर देना था। जी ज़रूर आए। इसने दरवाज़ा खोलते हुए इसे अंदर बुलाया। शाह ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। वाजिद, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ क्यों आए हो? वो भी बोल ही रहा था कि अंदर आता देखकर खामोश हो गया। सॉरी, मैं चली जाऊंगी, मैं बस आपकी इयादत के लिए आई थी। लगता है आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं, मैं बाद में आऊँगी। इसके गुस्से को देखते हुए मासूमियत से कहती वापस बाहर जाने लगी। पहले तो शाह को यकीन ही ना आया कि उसके सामने खड़ी है, फिर फौरन से उठकर इसके करीब आया और उसे अगले ही लम्हे इसका हाथ थाम गया। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है, मुझे लगा वाजिद है। वो इसका हाथ अपने हाथ से थामे हुए इसे देखते हुए बोला, नहीं, आप आराम करेंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगी, मेरी सिस्टर भी मेरा इंतज़ार कर रही है। वो इसे देखते हुए बोली, जबकि साथ साथ अब भी शाह के हाथ पर थी। रुक जाए 2 मिनट। जबकि दाइम शाह की नज़र इस कंधे के जख्म पर जैसे महसूस करते ही वाजिद बोला था, इनके घर में चोर आ गए थे, चोर ने हमला किया है, जिसकी वजह से इन्हें चोट लगी। अब वाजिद ने फ़ौरन बात शुरू की थी। अल्लाह, मेरा तो गला बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैंने बहुत बहादुरी से इनका सामना किया। चोर को इससे ज़्यादा चोट लगाई मैंने। वो एक बार फिर से अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने शुरू लगी, जबकि दाइम मसलसल इसके हाथ पर बंधी पट्टी को देख रहा था। दर्द हो रहा होगा। इसके लहजे में इतनी नरमी थी कि वाजिद भी इसे देखता रह गया। पिछले 7 साल के दौरान ये नरमी इसने इसके लहजे में कभी महसूस नहीं की थी। अरे नहीं, इतना दर्द नहीं हो रहा। दूर इन चोरों को दर्द इन चोरों को हो रहा होगा जिनकी मैंने पिटाई की थी। खैर, अब मैं चलती हूँ। बाहर मेरी बहन और मेरे भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपके पैसे मैं भी आपको लौटा दूँगी। इस दिन मैंने आपको पैसे नहीं दे सकी। मैं फिर आऊँगी मिलने के लिए। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल चुकी थी जब दाइम ने इसको देखा।
पता करो इसके घर में कौन आया था और इनकी वो हालत करो कि सारी ज़िंदगी किसी के घर में जाने के काबिल ना रहे। वो गुस्से से वाजिद को देखकर बोला। इसकी आंखों की सुर्खी देखकर वाजिद हामी से रिलाता बाहर निकल गया था। जानू दिल के पास आई थी जहाँ वो फाइल ले चुकी थी और अब इसकी मेडिसिन ले रही थी। इसके आते ही वो दोनों बाहर की तरफ चलती जहाँ बहराम इनका इंतजार कर रहा था। शाज़म यहाँ आ तो गया था लेकिन यहाँ आकर अब भी इसे मायूसी हुई क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद भी वो इस लड़की को नहीं देख पाया क्योंकि वो घर पर ही नहीं थी। जबकि शाज़म की शामत तो तायशा के हाथों पक्की आनी थी क्योंकि वो इसे पहचान चुकी थी। इसने कैसे सोच लिया था वो माँ होकर इसे नहीं पहचानेगी। फिलहाल तो वह तायशा के जूते को देख रहा था। हाँ, तायशा अपने बच्चों को जूते से मारते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी, बेशक वो अब जवान ही क्यों ना हो। अब कोई फ़ायदा तो नहीं था छुपाने का, इसलिए शाज़म ने सबके सामने ऐलान किया कि वो शाज़म है और नूर के जो अरमान थे अपने मैके वालों से जाज़म को मिलाने के वो अधूरे ही रह गए। लेकिन फिर भी इसने सबको ही बता दिया कि जाज़म बिल्कुल शाज़म जैसा ही है, नेचर वाइज नहीं सिर्फ शक्ल एक जैसी है। शाज़म बहुत शरारती है जबकि जाज़म अपनी ड्यूटी की तरह बहुत सख्त। इसकी शरारतों पर नूर के घर वालों भी शाज़म से मिलकर बहुत खुश हुए थे। हाँ, लेकिन वो जाज़म की उम्मीद लगाकर बैठे थे, ये अलग बात थी। वापसी का सफ़र शुरू होने तक शाज़म इनका इंतज़ार करता रहा लेकिन इसको देखना नसीब ही ना हुआ। नसीब में लिखा नहीं था इसे, अभी तो वो इसे कैसे देख सकता है, इसीलिए मायूसी से वापसी का सफ़र शुरू हो गया। नहीं बहराम सही, मुझे नहीं लगता कि ये चोरों की हरकत है। अगर ये चोरों की हरकत होती तो वो सीधी तरह गुड़िया साई पर हमला नहीं करते और गुड़िया साई पर हमला करने का यही मतलब है कि वो यहाँ इसी मकसद के लिए आए थे। जाज़म ने पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए बोला था। लेकिन जानू साई का दुश्मन कौन हो सकता है जाज़म लाला? वो तो अकेली घर से भी निकलती नहीं है। दिल परेशानी से इसका प्रोफेशनल अंदाज देकर बोली थी। ज़रूरी नहीं जिसने दुश्मन ना बनाए हों इसके दुश्मन ना हो। ये भी तो हो सकता है कि हम जैसे गुड़िया साई का दुश्मन समझ रहे हैं वो बहराम साई का दुश्मन हो। इसका इरादा बहराम साई पर हमला करने का हो लेकिन जो सामने आया इससे इस पर हमला कर दिया। एक बात याद रखना, आजकल के चोर हर तरह के केस से वाकिफ़ है। वो जानते हैं कि कार्रवाई के दौरान अगर किसी पर हमला करेंगे तो बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों पर ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखना। हो सकता है कि वो दोबारा ऐसी कोशिश करें क्योंकि वो लोग चोर नहीं थे, ये बात मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ। खबरदार, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। खैर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शाम में कोशिश करूँगा आने की। वो दिल के सर पर हाथ फेरता हुआ बहराम से मिलने लगा जबकि कंधे पर बड़ी चोट लगने की वजह से दर्द की शिद्दत से हुरम इस वक्त बुखार में तप रही थी और वो जानता था वो बुखार की शिद्दत में अक्सर वो बहुत चिड़चिड़ी और ज़िद्दी हो जाती थी और अगर इसने इस वक्त जाज़म को यहाँ देख लिया तो वो इसे रोकने की फरमाइश करेगी और फिर इस छोटी इसी गुड़िया की ज़िद के आगे जाज़म को अपना काम ज़रूर इग्नोर करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था। जब से जानू साई पर हमला हुआ था दिल बिल्कुल खामोशी हो गई थी। बहराम जो कह रहा था वो फ़ौरन मान रही थी। इसकी खामोशी बहराम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो इसे खुद से लड़ती झगड़ती ही पसंद थी लेकिन फ़िलहाल वो समझ सकता था कि हुरम की तबीयत की वजह से वो ये तूफ़ान खामोश है। और दूसरा इनकलाब ये हुआ कि जाज़म के जाने के बाद अपने साथ साथ इसने बहराम के लिए भी चाय बनाई थी जिसे लेते हुए इसने शरारत से इसके हाथों को पकड़ा था जबकि वो इसका लिमिस महसूस करती और अपना हाथ छुड़ा कर अंदर चली गई थी। हादसे की वजह से जानू साई इसके बहुत करीब आ चुकी थी जिसकी वजह से वो बहुत खुश था और इसे यकीन था कि बहुत जल्दी वो अपनी दिल को भी मना लेगा। मैं कुछ दिनों के लिए मुल्तान जा रहा हूँ और जब तक मैं मुल्तान से वापस आता हूँ तब तक अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर किसी की जान लेने के काबिल नहीं रहोगे। दाइम शाह इस वक्त इस ग्रुप के लीडर से बात कर रहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सर, इस बार आपका काम ज़रूर होगा, फिक्र मत करें। इस लड़की की जान तो हम ज़रूर लेंगे, वो भी आपके सामने। आप मुल्तान पहुँचे आपके मुल्तान पहुँचने से पहले वो लड़की वहाँ पर मौजूद होगी और आपके सामने ही हम इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, इस बार आपके काम में कोई गलती नहीं होगी। गैंग के लीडर ने कहा। इसका इरादा दाइम को खुश करने का था क्योंकि सियासत एक ऐसा जाल है जिसमें आए दिन अपने रास्ते से कई कांटों को हटाना पड़ता है और इस तरह से किसी पॉलिटिशियन की टीम का हिस्सा बनना इन लोगों का बेइंतहा दौलत से मालामाल कर सकता था और वो लोग पैसे के लिए कोई भी हद पात करने को तैयार थे। एक छोटी सी लड़की को रास्ते से हटाकर इतने बड़े पॉलिटिशियन की टीम का हिस्सा बनने का मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। ठीक है, मैं इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहता हूँ। फिर अगली मुलाकात मुल्तान में होगी और इसकी मौत का वीडियो मैं बहराम शाह को सेंड करूँगा जिससे देखकर वो तड़प तड़प कर मरेगा। फ़ोन बंद करते हुए इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली थी। बस कुछ वक्त और फिर इसने वो मंजर देखना था जिसे देखने के लिए वो पिछले 15 साल से दिन रात तड़प रहा था। बहराम शाह को तड़प तड़प कर मरते देखना। दूसरी तरफ वो इस वक्त बाजत को बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था जो आकर ये बताने वाला था कि इसकी शहजादी पर हमला किसने किया। जाज़म बहराम के घर से निकलकर सीधा कराची की तरफ आया था। यह तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था जिसे तय करते हुए जाज़म मसलसल जिमल के बारे में सोच रहा था। गब्बर की सारी इन्फॉर्मेशन वो ले चुका था। ज़रूरत से ज़्यादा साफ रिकॉर्ड था इसका। लड़कों की मारपीट, रात चलती लड़की पर लाइन मारने और अंदर ही अंदर स्मगलिंग का काम करना। लेकिन इन सब के बावजूद भी मजाल है जो इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस की बुक में शामिल हो। वो अपने काम बड़ी सफाई से करता था लेकिन पुलिस की मार से बहुत डरता था और ये सारी बातें
اسے چھوٹے جاسوس نے بتائی تھی، جو پچھلے کچھ دنوں سے زیمل کے کہنے پر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زیمل جاننا چاہتی تھی آخر یہ لڑکا اس جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شارق کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ چھوٹا جاسوس یہ ساری باتیں تو پتہ نہیں لگا سکا، ہاں لیکن گبر کی ساری انفارمیشن جازم تک پہنچا چکا تھا۔ جازم کو یہ بچہ بہت اچھا لگتا تھا، جو بنا کسی مطلب کی ان کی نہ صرف مدد کرتا تھا بلکہ اپنی جان پر کھیل جاتا تھا۔ جازم نے اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اپنے سر لے رکھا تھا، لیکن یہ بات الگ تھی کہ پڑھتا کم اور مستیاں زیادہ کرتا تھا۔ جازم لالا یہاں اندر ہے، وہ کپڑے کا گبر کا بچہ ہے، گبر کا بچہ جو زیمل باجی کو بہت تنگ کرتا ہے، جائی اور لگائی ہتھ کڑی، بڑا ہیرو بن کے گھومتا ہے، اپنے آپ کو کسی فلم کا ہیرو سمجھتا ہے، گنڈا کہیں کا۔ چھوٹا جاسوس ابھی بول ہی رہا تھا کہ جازم اندر چلا گیا، پیچھے وہ بھی آ گیا تھا اور وہی سامنے پتے پر پتا پھینکتے لڑکے پر چھوٹے جاسوس نے اشارہ کیا۔ جازم نے پہلے تو اس کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری، پھر غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے گربان کو پکڑا اور بنا اس کی بات سنتے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لا کر اپنی گاڑی میں ڈالا، جبکہ گبر اس غصے کو سمجھے بغیر اپنے ہی بولے جا رہا تھا۔ بے بھائی کون ہے تو؟ کیوں اتنے زور سے پکڑا ہوا ہے؟ بے بھائی کوئی جواب تو دے، تو بولتا ہے دو ہاتھ کر لیتے ہیں، لیکن جب تو نے پولیس کی جیپ دیکھی تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا باجا پھر سے بجنے لگا۔ صاحب جی میں نے کیا کیا ہے؟ صاحب جی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہیں تم پولیس والے تو نہیں؟ قسم لے لو صاحب جی، ماں کی قسم صاحب جی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بکواس بند کرو، ماں کی قسم کھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے کو جانے دو صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے۔ وہ راکا کے لوگ ہی میرے ساتھ پنگا لے رہے تھے، ایک دو گھوسے میں نے بھی لگا دیے، وہ نہ جانے کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ لیکن جازم کو اس کی حصول تقریر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور خاموشی سے بیٹھو۔ زیمل جنید خان کو کتنے دنوں سے تم مسلسل تنگ کر رہے ہو؟ کیا سمجھا تھا کوئی بے بس بے سہارا لڑکی ہے جسے تم جیسا سڑک چھاپ گنڈا تنگ کرے گا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب جی میں کچھ بھی برداشت کر لے گا، لیکن بسنتی کا نام مت لو، اس کا میرے کام سے یا میری لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہیں اس نے پرچہ تو نہیں کٹوا دیا مجھ پر؟ زیمل کے ذکر پر محبت سے بولتے ہوئے وہ اچانک ہی صدمے سے بولا تھا۔ اس نے کیا کروایا ہے کیا نہیں وہ تو تجھے تیرے سسرال جا کے پتہ چلے گا۔ اس کے انداز نے جازم کو مزید غصہ دلایا تھا۔ نہیں میرے کو نہیں جانا سسرال، میں شادی کے بعد سسرال جائے گا، ہمارے ہاں شادی سے پہلے سسرال جانے کا رواج نہیں ہے۔ گبر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تیزی سے بولا۔ کدھر گیا ایک تو یہ گم ہو جانے والے کام۔ مل ہی نہیں رہا۔ اچھا لیکن ہمارے ہاں رواج ہے شادی سے پہلے سسرال لے جا کر خاطرداری کرنا۔ آپ اپنے رواج تو ہم ضرور نبھائیں گے۔ اس کی بات کا جواب اسی کے انداز میں دیتا ہوا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا، جبکہ گبر بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاطرداری کے بعد وہ کتنے دن سکون سے کرسی پر بیٹھ نہیں پائے گا۔ بخار کی شدت میں بحال وہ اس وقت باہر بیٹھی دادو سائیں سے پیار لے رہی تھی، جبکہ دادو اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ کبھی زندگی میں اتنا درد محسوس نہیں کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کی بری حالت ہو رہی تھی، اور بخار الگ سے جو سب کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ بہرام چار بار ڈاکٹر کو بلا چکا تھا اور ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، جبکہ اس کا چڑچڑاپن اور ضدی انداز دیکھتے ہوئے ہر کوئی اس سے ہاتھ کا چھالا بنائے ہوئے تھا۔ لالا سائیں آج تو آپ کا اور میرا میچ تھا نا بیڈمنٹن کا؟ وہ دادو سائیں کی گود میں سر رکھے ذرا سی آنکھیں کھول کر بولی۔ میری گڑیا تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم روز کھیلیں گے۔ وہ اسے محبت سے پچکارتے ہوئے بولا۔ نہیں میچ ابھی اور اسی وقت ہوگا، میری جگہ دل دیدہ میچ کھیلیں گی، اور اگر ہم جیت گئے تو آپ کو 2 دن ہمارا غلام بن کر رہنا ہوگا، وہ بھی جب ہم چاہیں گے تب۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس کا دھیان اپنے درد سے ہٹانے کے لیے دل اور بہرام فوراً اس میچ کے لیے مان گئے تھے۔ اور جیسے ہی میچ شروع ہوا دل کو احساس ہوا کہ وہ بیڈمنٹن میں اس کے سامنے چھوٹی بچی ہے، جبکہ جانو سائیں تو اپنے کالج کی جانی مانی بیڈمنٹن پلیئر تھی، اسے کوئی آسانی سے نہیں ہرا سکتا، اور سامنے کھڑے چیمپئن کا مقابلہ کرنا دل کے بس سے باہر تھا۔ تیار رہنا 2 دن کی غلامی کے لیے، وہ اس کے کان میں گنگنایا تھا۔ ارادہ یہ بتانے کا تھا کہ وہ ہارنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا، اور یہ بات تو دل بھی جانتی تھی کہ وہ مذاق میں بھی کسی سے نہیں ہارتا، اور جانو سائیں کوئی ایسی ویسی پلیئر نہیں تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کون جان بوجھ کر ہار رہا ہے اور کون محنت سے جیت رہا ہے۔ اگر وہ جانو سائیں کو خوش کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش کر بھی لیتا تو اس کے ناراض ہونے کی زیادہ چانسز تھے، اس لیے دل کو یہ میچ
بڑی بری طرح سے ہارنا پڑا۔ تو اس کھیل کا فیصلہ یہ ہے کہ اب جب جانو سائیں اور دل سائیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گی تو 2 دن تک یہ میری غلامی کریں گی۔ وہ چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سارا دھیان جانو سائیں کے بگڑے ہوئے چہرے پر تھا۔ اگر میں ہارتی تو دل دیدہ غلامی نہیں کرتی، اسی طرح سے اگر دل دیدہ ہار گئی تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب 2 دن کی غلامی دل دیدہ اکیلے کریں گی۔ غلامی کی بات اور مقدم شاہ کی بیٹی مان جائے، ہرگز نہیں۔ اس لیے فوراً اپنی طرف سے جھنڈا لہراتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ ہاری دل ہے، وہ نہیں، جبکہ اس کی چالاکی پر بہرام کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی شرط یاد رکھیں میڈم، اب جب میرا دل چاہے گا آپ 2 دن تک میری غلامی کریں گی، یہ نہ ہو کہ غلامی کی بات سن کر آپ بھاگ جائیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں مسکرایا تھا۔ میں کردم شاہ کی بیٹی ہوں، بہرام سائیں، ہار کر بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شرط کے مطابق جب آپ کہیں گے 2 دن تک آپ کی غلامی کروں گی، اگر چاہیں تو ابھی بھی کرنے کو تیار ہوں۔ 2 دن آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے بڑی دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، بعد میں انکار مت کر دینا، بہت جلد اس کھیل کا معاوضہ حاصل کروں گا۔ وہ دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو دل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اے چھوٹی گڑیا، جلدی سے یہاں آ اور اپنی مما کو بتا کہ وہ کرایہ دار ڈھونڈ رہی تھی نا، یہ صاحب کرائے پر تم لوگوں کا گھر لینا چاہتے ہیں۔ یاسم ایک دکاندار سے پوچھ رہا تھا کہ کیا اس محلے میں سے کوئی گھر رہائش کے لیے مل سکتا ہے۔ شارق نے اسے اسی دکاندار کے پاس جانے کے لیے کہا تھا تو دکاندار نے سامنے ہی کھیلتی ہوئی ایک بچی کو پکارا، جسے پہچاننے میں یاسم کو زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ یہ وہی بچی تھی جو اس کی گاڑی کے سامنے آتے آتے بچی تھی۔ ارے دوست، آپ یہاں کیسے ہیں؟ بچی بھی اگلے ہی لمحے سے پہچان چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں دوست، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس معصوم بچی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ اتنے دنوں بعد اس بچی کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ میں تو یہیں رہتی ہوں، وہ سامنے میرا گھر ہے، بچی نے فوراً بتایا تھا۔ یاسم کو اس جگہ گھر چاہیے تھا کیونکہ شارق کے مطابق یہاں کوئی آدمی غلط کام کے لیے چھپا ہوا تھا۔ یہ ایک محلہ تھا جہاں بہت سارے گھر تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان ہو، اور شارق کی انفارمیشن کے مطابق یاسم یہاں رہائش پذیر ہونے جا رہا تھا تاکہ وہ اس آدمی کو غلط کام کرنے سے روک سکے۔ سنو بیٹا، تم لوگوں کو کرایہ دار چاہیے تھا نا، ان صاحب کو یہیں پر گھر چاہیے تو اپنی ماں سے بات کر کے اوپر والا کمرہ جس کا راستہ الگ سے نکلتا ہے وہ کمرہ ان کو دے دیں۔ یہ صاحب زیادہ وقت نہیں رکیں گے، 2-4 مہینے کی ہی بات ہے۔ اور تو کہہ دینا ارشد انکل کے بھروسے کا آدمی ہے۔ بھائی جی، آپ کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس گھر میں یہ بچی اور اس کی ماں ہی رہتی ہیں۔ پچھلے کرایہ داروں نے اپنا گھر بنا لیا اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کا راستہ الگ سے نکلے گا اور ان کا راستہ نیچے سڑک پر ہی آتا ہے، آپ آرام سے یہاں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چھوٹی، جا صاحب کو اپنے ساتھ لے جا، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بچی سے کہنے لگا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کب سے اس کو چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دکاندار شارق کے کسی جاننے والے کے بھروسے کا آدمی تھا، جس نے اس آدمی کو سمجھایا تھا کہ یاسم کو کسی اچھی سی جگہ گھر دلا دے اور کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ بچی سے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں لائی تھی۔ ماما باہر آؤ، راشد انکل نے کرایہ دار بھیجا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرایہ دار وہی ہے جو اس دن مجھ سے ملے تھے، یہ میرے دوست ہیں۔ آپ باہر آئے نا۔ بچی دوڑ کر کچن میں گئی اور کسی لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائی تھی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ یاسم کی جیسے سانس ہی تھم گئی۔ ابھی زندگی جیتے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اتنی آسانی سے کسی نے جینے کا حق ہی چھین لیا۔ اسے دیکھ کر تو کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ 5 سال کی ایک بچی کی ماں ہوگی۔ وہ مسلسل نظر جمائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے پہچاننے کے بعد اسے اوپر والے کمروں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے خود ہی راشد بھائی سے کہا تھا کہ اسے کوئی کرایہ دار چاہیے۔ کافی دیر تک وہ اسے ایسے ہی بولتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ بچی پیچھے ارے کرتی رہ گئی لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ ماما، لگتا ہے دوست کو ہمارا گھر پسند نہیں آیا، وہ بلینکی سے جھانکتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی آگے بڑھاتے دیکھ کر اداسی سے بولی، جبکہ اس کی بات پر یہ شال مسکراتی۔ یہاں بہت لوگ آتے تھے اس گھر کو کرائے پر لینے کے لیے، یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس بار اگر کوئی گڑبڑ ہوئی نا تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، وہ ان سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ لوگ گھر کے باہر کھڑے تھے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب آہستہ سے دیوار پھلانگ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ نہ تو اس گھر میں کوئی سیکیورٹی تھی اور نہ ہی رکھوالی کے لیے کبھی کسی جانور کو رکھا گیا تھا۔ 15 سال پہلے اس حادثے کے بعد حویلی بری طرح سے راکھ ہو گئی تھی، جب نازیہ اپنی دونوں معصوم پوتیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر کے اس بنگلے میں شفٹ ہوگی۔ انہیں کبھی بھی کسی قسم کی ملازم یا گارڈ کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ ان کے لیے گاؤں کا آج بھی بچہ اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ کمرہ وہی تھا، اس لیے انہیں کمرہ ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔
اسی طرح سے وہ خاموشی سے دوسری بار کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کمرے میں ایک لڑکی کے بجائے کوئی عورت سو رہی تھی جس سے ان لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے خاموشی سے رومال اس عورت کے ساتھ ساتھ لڑکی کے منہ پر بھی رکھ دیا اور ان کی بے ہوشگی کا یقین کرتے ہی لڑکی کو چھری کی مدد سے مارنے کی کوشش کرنے لگا کہ رک جاؤ بے وقوف، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اگر اسے یہی مارنا تھا تو بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں سب سے پہلے اسے ملتان پہنچانا ہے تاکہ دائم شاہ سوری کے سامنے اس کے 2 ٹکڑے کر سکے، لیڈر نے کہتے ہوئے اس پر چادر پھینکی اور پھر خاموشی سے وہ چاروں اس 5ویں وجود کو اٹھا کر باہر لے کے آگے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا یہ تو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ کئی جگہ پہ دائم شاہ سوری کو اوپر دکھایا گیا ہے بہرام سے، جیسے کوئی اور ہیرو ہوتا نا تو ابھی تک ان کو اڑا چکا ہوتا کیونکہ ہر ناول میں ایسا ہی ہوتا ہے، اب تو عادت پڑ گئی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ دھگا دے رہے ہیں میرے ساتھ عریشہ کی اس ناول پہ اتنا کم رسپانس کیوں ہے؟ کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند نہیں ہے؟ کہ آپ لوگ یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری آواز کس قدر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریکارڈ کرتی ہوں تو ایک شیئر کرنے کا حق میں رکھتی ہوں۔ شیئر کے آپشن پہ کلک کریں، واٹس ایپ کا آپشن آئے گا تو وہاں پہ کلک کریں اور اپنی آپ کو ہی سینڈ کر دیں۔ اتنا آسان طریقہ ہے۔ اتنا زیادہ وقت ہو گیا ابھی تک جانو سائیں اور دادو سائیں کیوں نہیں جاگی؟ شاید جاگ رہی ہوں گی، باہر نہیں آئی۔ لگتا ہے جانو سائیں کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ دل اپنے کمرے سے نکلتے ہی فوراً ان کے کمرے کی طرف آئی تھی کیونکہ وہ صبح انہیں اکثر باہر بیٹھا دیکھنے کی آتی تھی۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دل کو فکر ہونے لگی۔ دادو سائیں دروازہ کھولیں، لگتا ہے دادو سائیں ابھی تک جاگی نہیں۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھلنے پر دل نے یہی نتیجہ نکالا کہ دادو سائیں ابھی تک نہیں جاگی۔ کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر تک ان کا انتظار کر لیتی ہوں، ویسے بھی کل سفر سے تھکی ہوئی آئی تھی، بلکہ میں ان کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف آئی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اچانک ہی کل بہرام کی بات یاد آ گئی۔ نہ جانے بہرام اس سے کیا کروانے والا تھا۔ 2 دن کی غلامی وہ اس سے کیا کروا سکتا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ کبھی حد سے نہیں بڑھے گا، اگر حد سے بڑھنا ہوتا تو وہ تمام حق محفوظ رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی دل کے ساتھ ایسی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس سے خوفزدہ ہوتی، لیکن جس طریقے سے کل وہ اس سے بات کر رہا تھا دل اسے لے کر تھوڑی پریشان تو تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اسے باہر سے کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ لگتا ہے دادو سائیں باہر آ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن سامنے ٹریک سوٹ میں بہرام کو باہر نکلتا دیکھ کر فوراً چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت میں بہرام کے لبوں پر تبسم سا آیا تھا۔ اس طرح سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں دل سائیں، میں آپ کا دیدار کر چکا ہوں اور یقین کریں یہ صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح میں سے ایک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے رکا تھا۔ میں کہاں چھپ رہی ہوں اور میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ میں تو یہ لینے گئی تھی۔ جو کپ وہ دادو سائیں کے لیے لے کے جانے والی تھی وہ اس کی طرف بڑھایا اور اس پر پہلے کی طرح غصہ کیوں نہیں کر پا رہی تھی؟ کیوں اس سے اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے چاچا چاچی کی موت کو اس طرح سے اگنور نہیں کر سکتی تھی جس کا ذمہ دار سامنے کھڑا یہ شخص تھا، لیکن جانو سائیں کو اس نے بچایا تھا۔ دل نے ایک بے بس سی دلیل پیش کی، لیکن کوئی احسان نہیں تھا، اس نے اپنی بہن کو بچایا تھا۔ اس کے دماغ نے فوراً اس کی دلیل کو جھٹلا دیا۔ تھینک یو سو مچ، ویسے تو میں جوگنگ سے پہلے کچھ نہیں کھاتا، تم نے اتنی محنت سے بنایا تو میں ضرور لوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا۔ اس کی نظروں سے وہ بے حد کنفیوز ہو رہی تھی، جسے سمجھتے ہوئے بہرام مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا اور اپنی چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دل کو دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب کہ وہ جا چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا۔ چائے اور ناشتہ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی بار دل کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ دادو سائیں کمرہ نہیں کھول رہی تھی۔ اسے دادو سائیں کے کمرے کے ساتھ رشتے دیکھ وہ پوچھنے لگا، کیا بات ہے دل؟ دادو سائیں ابھی تک جاگی نہیں کیا؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 9:30 بجنے والے تھے۔ اسے پتا تھا اب دل وہاں نوکری کے لیے کبھی نہیں جائے گی، لیکن اسے تو جانا تھا۔ دادو سائیں ابھی تک کیوں نہیں جاگی تھی؟ اس نے 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹایا تو پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ اس کی ڈپلیکیٹ کی کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر دل نے کچن میں اونچی شیلف کے بارے میں بتایا۔ یقیناً اگر وہ زیادہ اونچی نہیں ہوتی تو وہ خود ہی کمرہ کھول کے دیکھ لیتی۔ بہرام سر ہلاتا چابی لینے چلا گیا، لیکن جب اس چابی کی مدد سے دروازہ کھولا تو جانو سائیں کو غائب اور دادو سائیں کو بے ہوش دیکھ کر اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نور یاسم تمہیں سب سے زیادہ مس کر رہا تھا، روز ٹیبل پر کہتا تھا کہ نہ جانے اماں سائیں اس وقت کیا کری ہوں گی۔ نور کل سے وقت واپس آئی تھی، لیکن نہ جانے یاسم کہاں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے نوٹ نہیں کرتی تھی، وہ اس کا بچہ تھا جسے پیدا کرتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنی مصیبتوں کو جھیلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یاسم کی جان بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پریگنینسی کے دوران نور نے بہت بار اس معصوم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے،
لیکن اس کے نصیب میں دنیا میں آنا لکھا تھا، وہ کیسے اس طرح سے چلا جاتا ہے؟ اس کے پیدا ہوتے ہی نور نے اسے منہ پھیر لیا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے وہ اس کی نفرت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی نور سے یا حیدر سے اس بات کا گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ نور کے رویے سے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا ہے، اور ایک ریپ چائلڈ کو کبھی کسی کی محبت نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ حیدر اور ذیلا اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو کیا تھا کہ اس کے نصیب میں نور کی محبت نہیں تھی؟ وہ تو اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، بے شمار کرتا تھا۔ حیدر نے ہر ممکن کوشش سے نور کو سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں یاسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ میری کیا غلطی تھی۔ شادی کے 4 ماہ بعد جب نور کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، تب لندن میں اس کا علاج چل رہا تھا۔ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی، لیکن اس خبر نے اسے ایک بار پھر سے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ 2 بار اس بچے کو ختم کرنے کی کوشش میں نور کی اپنی زندگی بہت مشکل سے بچی تھی، لیکن وہ اتنی سخت دل ہو چکی تھی کہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ ایک بار اپنے ہاتھ کی کلائی کو کاٹ کر اس نے یاسم کی زندگی خطرے میں ڈالی، تو دوسری بار زہر کھا کر اس نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سخت جان تھا، اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ حیدر نے اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ یاسم فیملی کی طرف نہیں جاتا تھا، اسے لگتا تھا کہ سب کے بیچ میں سب لوگ اسے کسی گندے ڈھیر کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ اسے ان سب لوگوں سے خوف آتا تھا جو ذومعنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے تھے۔ وہ ان کی مسکراہٹ کا مطلب 13 سے 14 سال کی عمر میں ہی سمجھنے لگا تھا۔ اتنا برا فیل ہو رہا ہے یاسم کے لیے، بہت زیادہ برا، اچانک ہی سوگوار سا لگ رہا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اپنی ماں کی نفرت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک رات وہ راز بھی سن لیا جو اس کا باپ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی ذات کے لیے یہ حقیقت جان کر یاسم کو لگا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن حیدر نے اسے نہ صرف ایک باپ کا پیار دیا بلکہ وہ اس کا ایک بہترین دوست بھی تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات آسانی سے شیئر کر سکتا تھا۔ آج صبح تک کتنا خوش تھا، وہ اپنے باپ کو نشال کے بارے میں سب کچھ بتانے جا رہا تھا، لیکن آج اس سے یہ خوشی بھی چھین چکی تھی۔ کل تک جس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، آج اسے یہ پتا چلا کہ وہ لڑکی تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے نور کو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت شاید وہ اس کی آنکھوں کی نظروں کی نفرت کو برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے خاموشی سے وہیں سے پلٹ گیا۔ حیدر اس کی اس طرح سے پلٹ کر جانے پر پریشان تھا۔ صبح سے نور کو اس سے ٹھیک سے بات کرنے کی نصیحتیں کرتا ہوا نور کو دیکھنے لگا، لیکن نور نے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، بلکہ وہ تو اس سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ آج پہلی بار نور نے بھی اس کا سامنے سے گزر کر جانا محسوس کیا تھا۔ پانی پانی، سوکھے لبوں پر زبان پھیرتی وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہی تھی۔ بخار بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا۔ دادو سائیں، دیدہ پانی، وہ بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھ کھولی، اسے اپنا وجود کسی نرمدار گدے پر نہیں بلکہ پتھروں سے بھری زمین پر محسوس ہوا۔ بہرام لالا، اس نے اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی تھی جب بازو سے درد کی لہر اٹھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار بے آواز چیخ نکلی۔ اسے کہاں درد برداشت کرنے کی عادت تھی؟ بوس، لگتا ہے لڑکی کو ہوش نہیں آیا یا پھر سے بے ہوش ہو گئی، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ کیا؟ ایک لڑکے نے لیڈر سے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے وہ بہت خوبصورت ہے، تیسرے لڑکے نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حوث زدہ نظروں الفاظ میں کہا۔ سوچنا بھی مت، بچی ہے، اور ویسے بھی ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے کیونکہ سوری صاحب کو اس طرح کے کاموں سے نفرت ہے، اور مت بھولو کہ ہم کوئی بھی غلطی کر کے اس وقت سوری صاحب کی نظروں سے دور نہیں ہو سکتے۔ جب یہ لڑکی سوری صاحب کے سامنے آئے تو بالکل صحیح سلامت ہونی چاہیے، سمجھ رہی ہو نا میری بات کا مطلب؟ سوری صاحب نے اس کی ویڈیو بنا کر کسی کو سینڈ کرنی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنی حوث مار کر رہ گیا۔ جبکہ زمین پر پڑی وہ لڑکی اس کے الفاظ سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ اور وہ تو اپنے گھر پر تھی، یہاں کیسے آئی؟ یہ لوگ کون تھے؟ وہ اسے مارنے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بخار کی شدت مزید بڑھ رہی تھی، درد سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، سر الگ سے درد کر رہا تھا، جبکہ بازو سے پھر سے خون بہنے لگا تھا، لیکن وہ سن رہی تھی صرف ان لوگوں کی باتیں جو نہ صرف اس کی جان لینا چاہتے تھے بلکہ وہ اپنی عزت بھی اب خطرے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں کیسے پہنچی ہے؟ یہ باتیں فی الحال سوچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ یا اللہ مجھے بچا لیں۔ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ بڑی مشکل سے اٹھ پائی تھی۔ بخار نے اس کے جسم کو بالکل بے جان کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر ان چاروں کو دیکھا جو کسی شکاری کی طرح اس کی جان لینے کو تیار تھے، لیکن اسے یہاں سے کسی بھی حال میں نکلنا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، اسے کسی بھی حال سے طرح سے اس دروازے تک پہنچنا تھا تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ یہاں صرف 2 ہی کمرے تھے، وہ بھی دروازے کے بالکل سامنے۔ دوسرے کمرے کا اندازہ بھی اس نے اس طرح سے لگایا تھا کہ وہ لوگ ہر تھوڑی دیر میں اٹھ کر اندر کی طرف جا رہے تھے۔ یقیناً اس کے کمرے کے ساتھ کوئی اور کمرہ بھی جڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاگتے رہو، میں اور حماد سونے جا رہے ہیں، پھر جب ہم جاگیں گے تب تم دونوں سونے چلے جانا،
اور ہم اس لڑکی پر نظر رکھیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لڑکی پر نظر رکھنا ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ اسے اس طرف آتا دیکھ کر حرم فوراً واپس اس جگہ پر آئی اور لیٹ کی تاکہ ان لوگوں کو یہی لگے کہ وہ ابھی تک بے ہوش میں نہیں آئی۔ واہ حرم، جتنی مرضی تم انوسنٹ نکلو لیکن یہ والا کام تم نے میری پسند کا کیا ہے۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ ایسے بے ہوش ہیں نا، ایسے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خطرہ ہے تو بے ہوش ہی رہو، اٹھو ہی نہ۔ اگر اٹھ بھی گیا نا تب بھی آنکھیں نہ کھولو، لگے کہ بے ہوش ہو، پھر موقع دے کے بھاگ۔ سر، اگر یہ لڑکی ہوش میں آ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسرا لڑکا اس کے پیچھے آیا تھا، تو وہ بھی کہاں جائے گی؟ وہ اس انجان شہر میں کہاں جا سکتی ہے؟ شاید اس سے پہلے اس شہر میں کبھی آئی ہو لیکن اس جگہ کبھی نہیں آئی ہوگی۔ لیڈر ہنستا ہوا اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ان کی باتوں سے وہ اس بات کا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ وہ اپنے شہر میں نہیں ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ لوگ اسے کس مقصد سے یہاں لائے ہیں؟ ایک طرف بخار سے اس کا برا حال ہے جبکہ دوسری طرف ڈر اور خوف نے اسے مزید بیمار کر دیا تھا۔ اس وقت اسے اتنی پیاس لگی تھی، اسے یقین ہو چکا تھا کہ اگر اسے پانی نہیں ملا تو وہ مر جائے گی، لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے زمین پر پڑی رہی۔ عائشہ جب سے گھر آئی تھی جازم کا انتظار کر رہی تھی۔ زرش کی دادی نے اس سے شادی کی بات کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں نکاح کو، اب زرش کی رخصتی ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بہو ایک ساتھ اس گھر میں ہیں، اسی لیے وہ جازم سے شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس سے شادی کے لیے بات کرے۔ زیلا کے پیپرز ہو چکے تھے، آج کل بالکل فارغ تھی، اور دوسری طرف سے زرش کی دادی شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔ اس میں کچھ غلط نہیں تھا، وہ حق پر تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے نکاح کو، اپنی پوتی کے بارے میں سوچنا کوئی غلط بات نہ تھی۔ اسے پتا تھا شازم تو یہ بات سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن شاید جازم اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ زیمل بہت خوش تھی کہ اس کے بھائیوں کی شادی ہونے والی ہے۔ عائشہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ جلد ہی وہ اس کے بھی ہاتھ پیلے کرنے کی مکمل تیاریوں میں ہے۔ اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے میں نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ باہر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ پریشان ہوئی، لیکن اسے انجان نمبر سے فون آتے رہتے تھے، یقیناً اس کا کوئی جاسوس خبر دینے کے لیے ہی فون کر رہا ہوگا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھایا، لیکن اگلی پکار پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہائے مار ڈالا سالے صاحب نے، ہڈیاں توڑ دی، بیٹھنے کے قابل نہیں رہا میں بسنتی۔ گبر کی آواز اسپیکر سے آتی ہی وہ اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جازم اس کا اچھے سے کچمبر بنانے والا ہے۔ ہاں تو مسٹر گبر، اب پتہ چلا میں کون ہوں؟ کیا اب بھی مزید میرے بارے میں جاننے کی خواہش مند ہو؟ اگر ہو بھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بار پھر سے اپنے بھائی کو بھیجوں گی کیا؟ بھائی کو بھیجوں کیا؟ وہ ہنستے ہوئے اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ ارے نہیں بسنتی، اب اس تھانے دار کو دوبارہ مت بھیجنا، اتنی دھلائی کی ہے میری سالے صاحب نے، زندگی بھر دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ ایسے خاطرداری کی ہے سسرال لے جا کر کے بارات بھی سسرال نہیں لے کے آؤں گا، بلکہ تجھے راستے سے اٹھا لے جاؤں گا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی تھی۔ زیمل سوچ کر رہ گئی، تم ایک نمبر کے لوفر اور سڑک چھاپ آدمی ہو، تم سدھر جاؤ، یہ میں سوچ کیسے سکتی تھی؟ لیکن میرے بھائی کو نہیں جانتے تم، اگر وہ ایک بار پھر کسی سے ضد لگا لینا تو آئے دن اسے خاطرداری کے لیے تھانے بلاتا رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بھائی کی نظروں میں آؤ، بیکار میں ہر ہفتے دھلائی ہو جائے گی تمہاری۔ زیمل نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کا نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا، وہ جانتی تھی ایسے گنڈے کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ہائے بسنتی، اتنی فکر ہے اپنے گبر کی؟ تیرے لیے تو روز چلا جاؤں سسرال سالے صاحب کا دیدار کرنے۔ خیر ابھی میں کام کر رہا ہوں، تیری یاد آ گئی تو فون کر لیا تجھے، اب جلدی سے واپس آ جاؤ، بہت مس کر رہا ہوں تیرے کو آئی تھی میسج۔ وہ لوفرانہ انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اس کی بات پر زیمل غصے سے اس بند ہوئے فون کو گھور رہی تھی۔ یہ آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا، گنڈا کہیں کا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ شازم آفس کے لیے نکل چکا تھا کیونکہ عائشہ نے اسے آ کر بتایا تھا کہ اس کے آفس میں ایک لڑکی کو نوکری چاہیے جو تقریباً 1-1.5 مہینہ اس کے آفس میں کام کرے گی، اور وہ اپنی ماں کا فرمانبردار فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے لڑکی کو نوکری دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ لیکن عائشہ اب یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کہیں وہ زرش کو پہچان ہی نہ لے۔ وہ کل ان سے پہلے ہی شہر کے لیے نکل چکی تھی۔ اس نے ایک ہاسٹل میں اپنی رہائش لی تھی، جبکہ عائشہ اب جازم کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کا ارادہ بھی جلد سے جلد شادی کا تھا۔ وہ اپنے بچوں کے گھر اب بستے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن زیلا کی ضد سے بھی باخبر تھی۔ دیکھو شازم سے میں جو بھی کہتی ہوں فوراً میری بات مان لیتا ہے، اور ایک تم ہو جو کبھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ جب سے گھر واپس آیا تھا عائشہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ اماں صاحب ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو ایسا کہنا پڑا ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، بلکہ آپ حکم کریں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ ایسے نہیں جازم، پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات ضرور مانو گے۔ عائشہ نے پھر سے کہا تو جازم مسکرا دیا۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ کہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیروں میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔
میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت جلد زرش کے دادی شادی کروانا چاہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ شاذم کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ اور اب خبردار جو تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کی، میں فیصلہ کر کے بات کر رہی ہوں تم سے۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر عائشہ فوراً ہی بولی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر پائے، اور اس کی جلد بازی دیکھ کر جازم بے اختیار مسکرایا۔ اس کی تو دل کی مراد بھر آئی تھی، لیکن وہ عائشہ کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ انا بھی تو رکھتی ہیں نا کہ یہ نہ ہو کہ اماں کہہ دے کہ رہنے دو، شادی کینسل کر دیتے ہیں۔ آخر ایٹیٹیوڈ اور عزت نفس بھی کوئی چیز تھی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے شادی کی جلدی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے لاڈلے بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا کہ صرف وہی فرما بردار نہیں ہے، آپ کا جازم بھی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد عائشہ کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ صرف اسے بتانا ہے، تم کہو تو میں سارے شہر میں بورڈ لگا دوں کہ میرے بیٹے جازم سے زیادہ فرما بردار کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عائشہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی تاکہ حیدر کو فون کر سکے، اور حیدر نے بھی تو کچھ دن پہلے اشاروں میں اس سے کہا تھا کہ زیلا آگے نہیں پڑھے گی، بس اس کے یہ پیپرز ہو جائیں، اس کے بعد وہ اس کی آگے کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ بھی شادی کے لیے تیار ہے، تو وہ کیوں انہیں بے وجہ ٹالتی رہتی۔ اب تو جازم کی شادی کے لیے تیار تھی، جازم ویٹنگ شادی کے لیے تیار تھا، اور عائشہ بھی۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی اپنے دونوں بہنوں کو گھر لے آتی، اور دونوں پتہ نہیں کیا آئے گا، لیکن بہنوں کو تو نہیں آئے گا، بہوؤں کو آئے گا ہاں۔ لیکن وہ تو اپنے دونوں بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی۔ شاذم نے اس لڑکی کو اپنے آفس میں بلایا جس کی بات عائشہ کر رہی تھی، لیکن اس چہرہ دیکھ کر اس نے فوراً مسکرا کر اسے اندر بلایا تھا۔ آپ کی سفارش میری اماں جان نے کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نوکری دینی پڑے گی، لیکن صرف سفارش سے کام نہیں چلے گا۔ سفارش نہیں چلتی یہاں، کام کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ کے کام میں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جبکہ زرش بہت غور سے نہ صرف اسے دیکھ رہی تھی بلکہ سمجھ رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنا کام بالکل ٹھیک سے کروں گی۔ میں صرف 1 مہینہ ہی یہاں کام کروں گی فار ایکسپیرینس۔ اس کے بعد میں اپنے لیے کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لوں گی، لیکن فی الحال مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ زرش نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ زرش تو پہلے ہی جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کون ہے۔ شاذم شروع سے ہی فرینڈلی قسم کا بندہ تھا، جلدی لوگوں سے دوستی کر لیتا تھا، اور اپنی طرف مزاحیہ طبیعت کی وجہ سے سب لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے، خاص کر کے اس کے آفس میں جو لوگ اس کے ورکر تھے۔ وہ ان سب کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھتا تھا، اور وہ لوگ بہت انجوائے کرتے تھے۔ شاذم کا ماننا تھا کہ لوگوں کو اپنے روب میں ڈال کر غصہ کروا کے کام کرنے سے بہتر ہے کہ محبت سے انہیں ڈیل کیا جائے۔ غصہ دکھانا، روب جمانا، یہ سب کچھ تو جازم کا کام تھا، اور وہ یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اسے جازم کے نام سے پکارے۔ ان جناب کا کہنا تھا کہ وہ ایک الگ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ جازم ان کا بھائی ہے ضرور، لیکن وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ زرش کے جاتے ہوئے دور تک اس کی نظروں نے زرش کا پیچھا کیا تھا۔ وہ تو مسا ہی میری بیوی کو میرے ہی سامنے لا کر کام کروائیں گی، گریٹ، لیکن کیسے کیا نہیں پتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، یا شاید اما سائی نے بتائے بغیر ہی سے یہاں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چل نیا پہاڑ سر ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اسے نہیں پتا، اسے لگ رہا ہے اسے نہیں پتا۔ خیر اچھا یہ ہے، میں اپنی منخواہ کو کسی دوسرے کے لیے کبھی کام نہیں کرنے دوں گا۔ ماشاءاللہ پہلے تو بہت پیاری تھی، اب تو کمال کی ہو گئی ہے۔ اس سے 2 سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا، گھونگھٹ میں وہ خاموش سی لڑکی بیٹھی اس کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو وہ یاد بھی ہے یا نہیں، یا کبھی اس لڑکی کو بھی اس کی تصویر دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ نہیں، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ دادو سائی کو ہوش آیا تو یہ صرف اور صرف حورم کی پڑی تھی۔ آخر وہ کہاں گئی؟ کمرہ اندھیرے سے بند تھا، مطلب صاف تھا کہ کوئی اس کو کڈنیپ کر کے لے گیا تھا، یا دوسرے حالات میں وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ لیکن ان کی معصوم پوتی اتنا بڑا قدم تو ہرگز نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ بہرام نے جازم کو انفارم کرنے کی بات کی تو دادو سائی نے اسے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حورم کے گھر سے غائب ہونے کی بات کسی کو بھی پتہ چلے، کہ وہ اپنی پوتی پر کسی قسم کا کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے بہرام سے بس اتنا ہی کہا کہ انہیں ان کی پوتی واپس چاہیے، صحیح سلامت، لیکن کون کر سکتا تھا ایسا؟ کس میں اتنی ہمت تھی کہ بہرام شاہ کی بہن کو کڈنیپ کرے؟ وہی سب کچھ سوچتے میں مصروف تھا جب اس کا فون بجا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ انجان نمبر سے کال اٹھاتے ہوئے اسے یہی لگا کہ شاید کوئی بلیک میلر ہوگا، وہی جس کی زندگی کو تم نے اندھیروں کی نظر کر دی، بہرام شاہ، وہی جو تمہاری وجہ سے اپنا سب کچھ کھو بیٹھا، وہی جس کی ماں کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہوئے تم نے اپنے ہی گھر کو آگ لگائی تھی، جس کا وجود برداشت نہ کرتے ہوئے تم نے اپنوں کو جلا دیا، وہی ہوں میں جس کی چھوٹی سی بہن کو آگ کی نظر کرتے ہوئے تم نے ایک بار نہیں سوچا تھا
नफरत से फंकारती हुई आवाज़ पर बहराम शाह को जैसे होश की दुनिया में लाई। दाइम शाह सूरी, अगले ही लम्हे वो इसे पहचान चुका था। हाँ, दाइम शाह सूरी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वो क्या है ना, जिनके साथ ज्यादती की जाती है वो इंसान कभी भूलता नहीं। मुझे यकीन था कि तुम मुझे नहीं भूलोगे। अपनी गलतियों का इल्ज़ाम मुझ पर मत तोल दाइम शाह सूरी। अपने किए के गुनाह मेरे सर पर थोपने से बेहतर है कि तुम अपनी गलतियों पर गौर करो। हवेली में आग किसने लगाई थी ये सब जानते हैं। इसके अंदाज ने बहराम को भी गुस्सा दिला दिया था। मैं गलत नहीं था बहराम, जिस गुनाह की सज़ा तुम लोगों ने मुझे दी है वो मैंने पहले नहीं किया था, लेकिन अब करूँगा। तुम्हारी मासूम बहन मेरे कब्जे में है और शायद कल तक इसकी लाश मैं तुम तक पहुँचा दूँगा। और इस मौत के बाद तुम ये मत सोचना कि मेरा बदला पूरा हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है बहराम शाह। जिस तरह से तुमने मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया, इसी तरह तुम्हें भी इस दर्द का एहसास होगा। नहीं दाइम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। अम, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है की तरह पीठ पीछे वार करने से बेहतर है कि सामने आकर मेरा मुकाबला करो। बुज़दिलों की तरह भी हो सकता है। आखिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन का गुनहगार मैं हूँ तो बदला मुझसे ले लो, मेरी बहन से नहीं। मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ बहराम शाह। तुम्हारी बहन की मौत के बाद तुम ही तो तड़पोगे। दाइम जोरदार कहका लगाते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। क्या हुआ बहराम? जानू साईं की कोई खबर मिली? दादू साईं इसके चेहरे की सख्त और अल्फाज सुनती हाँ तड़प कर इसके करीब आई। साईं, दाइम शाह सूरी, वो काला साया आज भी हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, लेकिन आप फिक्र ना करें। मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगा। हमारी जानू साईं को कुछ नहीं होगा। मैं इसे वापस लाऊंगा। मैं इस शख्स को दोबारा अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। वो अपना मोबाइल उठाकर फ़ौरन बाइक की तरफ भाग चुका था, जबकि दिल ने बड़ी मुश्किल से दादू साईं को सहारा देकर बिठाया था, जब से इनका बीपी बुरी तरह मुतासिर था। वो इस दरवाजे को देख रही थी कि कब ये लोग एक पल को इससे नजर हटाए ताकि वो यहाँ से निकल सके। प्यास की शिद्दत अब मज़ीद बढ़ने लगी थी। सुबह से ऐसे यहीं पड़े रहने की वजह से इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही थी। कमरे में किसी ने झांका तक नहीं था कि यहाँ पर वजूद पड़ा है। इस दुनिया में कितने बेहिस लोग थे, वो बस सोच कर रह गई। इस रात हमला करने वाले यकीनन यही लोग थे। और ये सूरी कौन था? किसके कहने पर इन लोगों ने इसे किडनैप किया था? आखिर कौन थे ये लोग? इससे क्या चाहते थे? आखिर इसके साथ इनकी क्या दुश्मनी थी? सूरी को क्यों मरवाना चाहता था? वो तो अपनी ज़िंदगी में किसी सूरी को नहीं जानती थी जो इसकी जान लेना चाहे। इस बार वो लोगों की ड्यूटी चेंज कर चुके थे। दो लोग वापस आकर बैठ चुके थे, जबकि 2 लोग सोने के लिए जा चुके थे। कल रात सफ़र में रहने की वजह से इनमें से कोई भी नहीं सोया था। परदेसी भी ये लड़की इन्हें क्या तकलीफ़ पहुंचा सकती थी कि वो इससे खौफजदा होते। एक सिगरेट तो दे यार, इसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई थी। यार मेरे पास तो नहीं है, रात से ख़त्म है, मत पूछ क्या हालत हो रही है। दूसरे लड़के ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, वो सामने दुकान देख रहा है ना, मैं वहाँ से सिगरेट लेके आता हूँ, तू ध्यान रखना। अरे हाँ, बेफिक्र हो, वो लड़की अब भी अंदर बेहोश पड़ी है, क्या पता कहीं मर ही ना गई हो। तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तू जा जल्दी से लेकर आ। लड़के ने दूसरे लड़के को तसल्ली देते हुए कहा तो वो उठकर बाहर चला गया। वो खामोशी से छुप कर इन दोनों को देख रही थी। शाम का अंधेरा छाने लगा था, अजान हो चुकी थी, जब कुछ देर के बाद दूसरा लड़का उठकर सामने छोटे से दरवाजे के अंदर चला गया। यकीनन वो वाशरूम था। इसके अलावा फिर इसे यह मौका नहीं मिलना था। इसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो आहिस्ता से नंगे पैर बाहर की तरफ भागी, जिसके जिस्म में बिल्कुल जान नहीं थी, लेकिन अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए इसे किसी भी हालत में निकलना था। वो तेज़ी से भागती सड़क पर जा चुकी थी। यहाँ सड़क के ऊपर सिर्फ 2 ही दुकानें थी और दोनों पान और सिगरेट की थी। बाकी हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। वह भागते हुए इस दुकान से दूर जाने लगी जब पीछे से किसी ने इसे पुकारा। यकीनन वो लड़का जो बाहर सिगरेट लेने गया था इसे देख चुका था। हुरम ने एक नज़र पीछे की तरफ देखा और फिर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। इसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो लड़का काफ़ी दूर तक इसके पीछे भागता रहा, लेकिन हुरम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो मुसलसल भाग रही थी। इस लड़के की रफ्तार से मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। भागते हुए इसे चक्कर आने लगे, लेकिन वो जानती थी अगर यहाँ नाकाम हुई आई थिंक तो शायद इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। अपनी जान बचाने के लिए इसे हिम्मत करनी थी। अपने आप को कभी इन हालात में तो नहीं सोचा था और अब खुद को इन हालात में पाकर इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें रगड़ते हुए भाग रही थी। इसका बाजू खून से भर चुका था। सुबह से वक्फे से खून बहता हुआ अब तेज़ी से बहने लगा था। शायद वो किसी चीज़ से टकराई थी। वो तो न जाने कितनी चीज़ों से टकरा चुकी थी। इसे होश कहाँ था? वो लड़का काफ़ी देर तक इसे पुकारता हुआ इसके पीछे भागता रहा। जब वो जंगल की साइड निकलते हुए दरख्त की ऊँट में हो गई, इसके पैरों में न जाने कितने ही कांटे चुभ चुके थे। इसकी दादी तो इसे घर के फर्श पर भी नंगे पैर नहीं चलने देती थी और वो यहाँ कितनी देर से सख्त सड़कों पर नंगे पैरों में दौड़ रही थी। और अब इस जंगल में इसे ऐसा लगा जैसे वो लड़का कहीं दूर चला गया है। शायद वो वापस अपने दोस्तों को बताने गया हो। मौका देकर वो दोबारा वहाँ से निकलती हुई
آہستہ آہستہ جنگل سے باہر کی طرف آئی جہاں پر ایک کچی اور ایک پکی سڑک تھی۔ پکی سڑک پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس سے مدد کی امید بھی پکی سڑک کی طرف سے تھی۔ شاید کچی روڈ کی طرف کوئی جاتا ہوگا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے ایک بار پھر سے پکی سڑک کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا، کافی زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیسے ہوں گے، اس کی گمشدگی کے بارے میں انہیں اب تک تو پتہ چل ہی چکا ہوگا۔ شاید سب اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ لالا آپ کہاں ہو؟ پلیز مجھے بچا لو پلیز، اللہ جی لالا صحیح کو بھیج دے۔ اور دل سے دعا کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے اپنی جان کی خاطر اپنی ہی جان سے لڑتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ جب سے زیمل آئی ہوئی تھی وہ ان کے گھر میں زیادہ تر پائی جاتی، جس کی وجہ سے جازم آج کل بہت خوش تھا۔ شاید ہی اسے اس کی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ تائشہ تو آج ہی حیدر سے اس کی شادی کی بات کرنے والی تھی۔ وہ لوگ تو خود بھی منتظر تھے کہ کب تائشہ ان کی شادی کے بارے میں بات کرے۔ اسے کچن میں دیکھ کر جازم نے ایک نظر تائشہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ اس سے اچھا اور کون سا موقع تھا اسے تنگ کرنے کا؟ جلدی سے کپ چائے بنا کر لاؤ میرے کمرے میں۔ وہ اسے کچن میں دیکھ کر آرڈر دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ اس کے اس انداز سے زیلا کو ہمیشہ غصہ آ جاتا تھا۔ منگیتر تو ہو، اور ویسے بھی منگیتر کا فرض ہوتا ہے اپنے منگیتر کا خیال رکھنا۔ وہ بیوی ہوتی ہے میرے خیال میں، زیلا جتلاتے ہوئے بولی۔ کہو تو بیوی بنانے میں 5 منٹ لگاؤں؟ کرو مولوی کو فون۔ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے اسے دکھانے لگا۔ میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم میرے کیا کسی بھی لڑکی کے لائق نہیں ہو۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، دنیا کی کسی بھی لڑکی سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور شادی سے پہلے تم میرے لیے کیا سوچ سکتی ہو مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اب تم نے ایک بار بھی اور کہا کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو میں کہوں گا نہیں مولوی کو بلانے کا، بلکہ مولوی کو بلا کے لاؤں گا اور نکاح نامے پر سائن کرواؤں گا۔ وہ اسے دھمکی مت سمجھنا۔ چائے بناؤ میرے لیے، اور زیادہ زبان مت چلایا کرو کیونکہ زبان بند کرنے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں مجھے، لیکن وہ نکاح کے بغیر جائز نہیں۔ وہ اس کے لبوں کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد زیلا بنا کچھ بولے فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ شرم اور غصے سے چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی جازم جنید خان۔ وہ غصے سے ہمیشہ کی طرح اپنی کانچ کی چوڑیاں اٹھاتے ہوئے زمین پر پھینکنے لگی۔ جازم پر آیا غصہ وہ اکثر اپنی کلائیوں پر نکالتی تھی۔ چوڑیوں کو غصے سے اتارتے ہوئے نہ جانے کتنی چوڑیاں اس کی نازک کلائیوں میں ٹوٹ چکی تھی۔ وہ مسلسل بھاگے جا رہی تھی، اس کے پیچھے وہ چاروں آ رہے تھے۔ اسے پتا تھا اس بار وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسے اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی اپنی عزت کی تھی، کیونکہ بغیر عزت کے وہ جی کر بھی کیا کرے گی۔ صبح سے بھوک پیاس نڈھال اس طرح سے بھاگتے ہوئے اسے رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھائی ٹکرا جو ہیرو کی گاڑی سے، کیا ہو گیا؟ نہ ہیرو گاڑی لے کے آ رہا، نہ یہ ٹکرا رہی ہے۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں لوگوں کو چکما دینے میں کامیاب ہو جاتی۔ شاید اس لڑکی کو مارنے کا نہیں ابھی تک آرڈر نہیں ملا تھا، ورنہ اس چھوٹی سی لڑکی کو مار کر وہ کب سے اس کا قصہ ہی تمام کر چکے ہوتے۔ جنگل اتنا گہرا اور گھنا تھا کہ آسانی سے کسی کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ وہ کہاں پر تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نہ تو کوئی بورڈ تھا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی سگنل بورڈ تھا جس سے وہ اندازہ لگا پاتی کہ وہ کہاں تھی۔ جنگل تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسی ویران جگہ شاید ہی اس طرف کوئی آتا جاتا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اچانک کسی سے ٹکرائی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ پسینے سے شراب اور اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بیجے ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، جبکہ دائم کا دھیان سامنے سڑک پر تھا جہاں اسی کے بھیجے ہوئے گنڈے اس لڑکی کو مارنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ مجھے بچا لیں پلیز، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ کہاں سے کہاں آ چکی تھی۔ اس انجان شہر میں اس کا اپنا کون تھا؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے سہمی ہوئی سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ دائم شاہ سوری اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتا اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنائے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں حورم کو لگا کہ یہ شخص اسے ان درندوں کے بیچ میں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اپنی جان ان گنڈوں سے بچاتی وہ بے حال ہو چکی تھی۔ بھوک پیاس نے اسے بالکل بے جان کر دیا تھا۔ اس کے سینے سے لگے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی وہ جانتی تک نہ تھی، جبکہ دائم شاہ سوری اپنے سامنے کھڑے ان 4 آدمیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکی کی نہیں بلکہ دائم شاہ سوری کی زندگی سے چھیننے جا رہے تھے۔ ان چاروں کو گھورتے ہوئے غصے سے اس کی سرخ آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ وحشت زدہ سے ہونے لگے۔ تو کس نے کہا تھا تمہیں کہ اس کو بار بار مارنے کا آرڈر؟ تو تم ہی تو دے رہے تھے۔ میں اتنی دیر سے تمہیں بول رہی تھی کہ بھئی مت دو آرڈر، تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ میری سن کون رہا ہے یہاں پہ؟ خیر، ناول کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا۔ تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد میں جو بھی ریچھا کا ناول کروں گی نا ریکارڈ میں پورا ہی کروں گی۔ بے شک مجھے جتنے بھی دن لگے، بے شک آپ لوگ رو لیں، کچھ بھی کر لیں، دھمکائیں، ڈرائیں، غصہ کریں، کچھ بھی۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میرا ناول ریکارڈ کرتی ہوں، تو اس پہ اتنا رسپانس کیوں نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ میں پاگل تھوڑی ہوں نا، تھوڑی ہوں، سوری۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خیر، اپنا خیال رکھیں۔